اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اس رات کی آمد ہے کہ جسے شب قدر کہا جاتا ہے، جو کہ شب ولایت ہے، اور جسے شب قرآن اور شب اہل بیت بھی کہا جاتا ہے۔ یہ شب امام زمانہ علیہ السلام پر نزول ملائکہ کی رات ہے۔ یہ شب قرآن ہے، اور یہ شب ولی مطلق امام زمانہ علیہ السلام سے انس کی رات بھی ہے، اور یہ شب امیر المومنین علیہ السلام بھی ہے۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی فرماتے ہیں کہ یہ شب امیر المومنین علیہ السلام ہے، اور خدا چاہتا ہے کہ اس رات اپنی رحمت کو لوگوں کے اوپر نچھاور کرے، اور اس رات حضرت امیر لوگوں کی شفاعت کریں، اور لوگوں کے لیے حضرت امیر علیہ السلام اس رات دعا کریں۔ 21ویں شب شہادت امیر المومنین علیہ السلام ہے، اور اس کی حکمت بھی غالباً یہی ہے کہ اس رات لوگ تقرب الہی کے لیے حضرت امیر علیہ السلام کو واسطہ اور وسیلہ قرار دیں، اور انہی کے وسیلے اور واسطے سے لوگوں کی مغفرت ہو اور اپنے درجات کو بلند کریں۔ امام خمینی علیہ الرحمہ فرماتے تھے کہ شب قدر امام زمانہ علیہ السلام سے گفتگو کی رات بھی ہے۔ شب قدر کون سی رات ہے؟ دیکھیے، آئمہ نے تینوں شبوں میں شب قدر کا تعین نہیں کیا ہے، بلکہ ابہام رکھا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر رات کی معنویت اور عنایات سے مکمل استفادہ کیا جا سکے۔ اگرچہ روایات میں زیادہ امکان 21ویں اور 23ویں شب کا قرار دیا گیا ہے، ہمارے عامت المسلمین کے نزدیک شب 27 رمضان میں اس کا رجحان زیادہ ہے۔ البتہ آیت اللہ خوئی علیہ الرحمہ نے جو سیرات النجات میں جو سوال و جواب ان سے کیے گئے ہیں، اس میں انہوں نے یہ بات فرمائی ہے کہ میرے نزدیک معروف یہی ہے کہ شب قدر شب 23 رمضان ہے۔ البتہ آیت اللہ سیستانی جو ہیں وہ مردد ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ 21 یعنی زیادہ احتمالات یہی ہیں کہ 21ویں اور 23ویں میں سے شب قدر ہے، ان میں سے کوئی سی ایک، اور اس بات کا بھی احتمال ہے کہ شب 19 بھی شب قدر ہو۔ فرماتے ہیں کہ بہرحال مومنین کو یہ چاہیے کہ وہ اس رات کے جو مخصوص اعمال بجائے لائے گئے ہیں، جو بتائے گئے ہیں، وہ خاص اعمال وہ ان تینوں راتوں کے اندر انجام دیں۔ تو بہرحال یعنی آیت اللہ سیستانی شب 21 کو بھی ایک اہم رات اس لحاظ سے قرار دیتے ہیں۔ اچھا دیکھیے، تہذیب الاحکام میں بھی، جو کہ شیخ طوسی کی کتاب ہے، اس میں زرارہ ابن عیون نے ہمارے 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت نقل کی ہے۔ اچھا، یہی روایت آیت اللہ سیستانی نے اپنے ایک استفتاء میں جب ان سے پوچھا گیا کہ 19، 21، 23 میں سے اقوا کون سا ہے، کون زیادہ رجحان کس پر پایا جاتا ہے، زیادہ قوی بات کون سی، کہ ان میں سے شب قدر کون سی رات ہے، تو آیت اللہ سیستانی نے وہی 5ویں امام سے جو روایت ہے زرارہ سے منقول، وہ نقل کی ہے اپنے استفتاء میں، کہ جب زرارہ نے 5ویں امام سے پوچھا کہ مولا شب قدر کون سی رات ہے، تو امام نے فرمایا 21ویں یا 23ویں۔ تو زرارہ نے کہا کہ کیا ایک رات نہیں ہے شب قدر، یعنی کوئی ایک معین رات ہوگی نا؟ امام نے فرمایا ہاں معین ہے، یعنی ایک ہی رات ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ بس مجھے آپ بتائیے کہ کون سی رات ہے۔ تو امام نے فرمایا کہ ما علیک ان تفعل خیرا فی لیلتین، جو کہ آیت اللہ سیستانی نے بھی اپنے فتوے میں لکھی ہے کہ اگر
تم ان دونوں راتوں میں نیکی کا کام کرو تو اس میں تمہیں کیا نقصان ہے، کیا حرج ہے اس کے اندر کہ تم ان دونوں راتوں کے اندر نیک اعمال کو انجام دو۔ اور اصول کافی کی جو 4 جلد ہے، اور شیخ صدوق نے اپنی کتاب خصال میں بھی اس کو لکھا ہے کہ فضیل ابن یسار سے جو روایت ہے کہ 21ویں اور 23ویں رمضان کی شب کو ہمارے 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام پوری رات دعاؤں میں مشغول رہتے تھے، اور جب یہ رات گزر جاتی تھی تو پھر نمازیں وغیرہ پڑھا کرتے تھے۔ تو 21ویں اور 23ویں ان دونوں میں امام پوری رات دعاؤں میں مشغول رہتے تھے۔ اور فضائل اشہر الثلاثہ جو شیخ صدوق کی کتاب ہے، اس میں ہمارے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص لیلۃ القدر میں غسل کرے اور طلوع فجر تک جاگے اس کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، تمام گناہ اس کے صاف ہو جاتے ہیں۔ تو بہرحال یہ آیت اللہ سیستانی نے بھی اپنے فتوے میں، تو اس میں احتمال یعنی دونوں طرف ہیں، کسی ایک طرف آیت اللہ سیستانی نے اس کا نہیں رکھا ہے کہ مثلا جیسے آقا خوئی نے کہا تھا کہ میرے نزدیک معروف یہی ہے کہ فقط شب 23 رمضان ہے، آیت اللہ سیستانی 21 اور 23 دونوں کے متعلق ایک ہی طرح کی بات کہتے ہیں۔ اچھا، اب بہرحال ان تینوں راتوں کے اندر رجاء مطلوبیت کی نیت سے اعمال شب قدر کو انجام دینا چاہیے۔ اچھا، آیت اللہ سید محمد غروی، انہوں نے ایک بات فرمائی ہے کہ احتمال اور امکان یہ ہے کہ ایک مصداق اس کا یہ بھی ہے کہ نئے سال کا آغاز بھی شب قدر سے ہوتا ہے، اس لحاظ سے کہ قسمتیں شب قدر میں لکھی جاتی ہیں، تقدیریں لکھی جاتی ہیں، آئندہ سال کے تمام احکامات اس کے اندر ہوتے ہیں۔ تو ایک معنی اس کے یہ بھی ہیں کہ ایک لحاظ سے ہماری زندگی کے جو نئے سال کا آغاز ہے وہ شب قدر سے ہوتا ہے۔ تو بہرحال اچھا، لیکن وہ جو علماء کہتے ہیں کہ شب 23 رمضان کا جو وہ ہے احتمال وہ زیادہ ہے، وہ اصل میں عبداللہ ابن انیس جوہنی کی جو ایک روایت ہے اس کے مطابق علماء یہ کہتے ہیں۔ اکثر علماء کے نزدیک وہ روایت معتبر ہے، کچھ علماء کے نزدیک اس میں کچھ ضعف پایا جاتا ہے۔ بہرحال یہ کہ عبداللہ ابن انیس جوہنی وہ تھے کہ جو کہ مدینے کے اطراف میں غلہ بانی کرتے تھے، اور اپنے کسی کام کی وجہ سے وہ ایک دفعہ مدینہ منورہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آتے ہیں اور کہتے ہیں آ کر کہ یا رسول اللہ، میرے لیے تو یہ ممکن نہیں کہ میں تینوں شبوں میں تمام راتیں مدینے میں آ کر گزاروں اور عبادت کے اندر مصروف رہوں، میرے لیے ممکن نہیں، کیونکہ مدینے سے بہت باہر ہی غلہ بانی کیا کرتے تھے۔ اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ کس شب کے اندر امکان سب سے زیادہ ہے تاکہ میں اسی رات آؤں اور عبادت کروں؟ تو پیغمبر اکرم نے اپنا سر مقدس ان کے کان کے بالکل قریب لے گئے اور یہ فرمایا کہ تم شب 23 رمضان کو آ جاؤ تو یہ تمہارے لیے کافی ہے۔ اس لیے اس شب 23 رمضان کو شب جوہنی یا لیلۃ الجوہنی کہا جاتا ہے، اس کا نام ہی پڑ گیا ہے۔ تو اس بنا پر اس روایت کے مطابق اس کا امکان کافی زیادہ پایا جاتا ہے کہ یہ شب 23 رمضان ہے۔ البتہ پیغمبر اکرم نے یہ بات اس کو ذرا مخفیانہ اور رازدارانہ طور پر بتائی تھی، یعنی انداز کچھ ایسا تھا، اور اس کے بعد یہ شخص آتا ہے اور پوری رات مسجد نبوی میں گزار کر عبادت کر کے چلا جاتا ہے۔ اچھا، ہمارے بعض غیر شیعہ مسلمان برادران جو ہیں وہ یہ بات اس طور پر کہتے ہیں کہ شب 23 رمضان نہیں ہے بلکہ شب 27 رمضان ہے۔ تو یہ بات بہرحال یاد رہے کہ صحیح مسلم جو ہے اس کی جو 8ویں جلد ہے اس میں بہت سے صحابہ اور تابعین کا قول یہ نقل کیا گیا ہے کہ یہ شب 23 رمضان ہی ہے۔ اور یہ جو لیلۃ الجوہنی والی جو روایت ہے جو ابھی آپ کی خدمت میں پیش کی گئی ہے، یہ روایت اہل سنت کے ہاں بھی پائی جاتی ہے، یہ جس کا یہ آپ کے سامنے جو موجود ہے،
یہ ان کی کتابوں کے اندر بھی پائی جاتی ہے، اور اس کو علم رجال کے ماہرین جو شیخ ناصر الدین البانی ہیں انہوں نے بھی اس روایت کو معتبر اور صحیح قرار دیا ہے۔ تو بہرحال اس کو لیلۃ الجہنی کہا جاتا ہے، یہ ان کے ہاں بھی بہت معروف ہے، عام مسلمانوں کے ہاں بھی، تو اس لحاظ سے یہ شب 23 رمضان ہے۔ اور جو تفسیر مجموع البیان ہے ہماری، اس میں حضرت عبداللہ ابن عمر سے بھی ایک روایت ہے جس سے اس کی تائید ہوتی ہے کہ ایک شخص نے آ کر پیغمبر اکرم کو اپنا ایک خواب سنایا تھا کہ شب قدر یعنی کہ شب قدر ہے اور رمضان کے ختم ہونے میں فقط 7 دن باقی رہ گئے، اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب یعنی اس نے خواب میں دیکھا کہ شب قدر واقع ہو رہی ہے اور رمضان کے ختم ہونے میں 7 دن ہیں، یعنی 23 + 7 وہی اس طرح سے مہینہ ختم ہو رہا ہے۔ تو پیغمبر اکرم نے جو روایت کے مطابق پیغمبر نے اس کی تائید کی کہ شب قدر سے متعلق تمہارا خواب سچا ہے، تو روایت میں یہ بات آئی ہے۔ اور اس کے بعد پھر پیغمبر اکرم نے شب قدر کا احیا کرنے کو کہا، یعنی جاگ کر اس میں عبادتیں انجام دینے کی تاکید کی کہ جو بھی اس رات کو پائے وہ اسے جاگ کر گزارے۔ اچھا، تفسیر در منصور جو ہے، تفسیر در منصور علامہ جلال الدین سیوطی کی، اس کی 6 جلد میں بھی سعید ابن جبیر کی ایک روایت ہے، اس سے بھی اس بات کی تاکید ہوتی ہے کہ شب قدر شب 23 رمضان ہے۔ اور ہمارے 6 امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک روایت بحر الانوار کی جلد نمبر 98 میں ہے، اور کتاب جو دعوات راوندی ہے اس کے اندر بھی یہ بات آئی ہے کہ امام نے فرمایا، روایت میں ہے کہ اِنَّ لیلۃ الثالث والعشرین من شہر رمضان ہی لیلۃ الجہنی، یعنی جو ماہ رمضان کی شب 23 رمضان ہے، یہ شب یعنی یہ لیلۃ الجہنی ہے، یعنی شب جوہنی کہلاتی۔ البتہ بہرحال جو شب 19 کی روایت ہے، احتمال تو اس کے اندر ہے، لیکن بہرحال یہ روایت ذرا کمزور ہے، اور مرحوم کلینی نے تقریباً 3 روایات اس سلسلے میں نقل کی ہیں شب 19 کے سلسلے میں، اس میں 2 روایتیں تو ضعیف ہیں، البتہ ایک روایت صحیح روایت ہے۔ اس میں البتہ کہا جاتا ہے کہ شب 19 رمضان جو ہے یہ شب قدر کا مقدمہ ہے، کیونکہ کوئی ایک روایت بھی اس طرح سے بالکل واضح طور پر یہ بات نہیں کہتی کہ شب 19 رمضان شب قدر ہے، لیکن یہ مقدمہ ضرور ہے شب قدر کا۔ تو بہرحال یہ بھی ہے کہ 19ویں ہمارے جو 6 امام کی روایت ہے وسائل الشیعہ میں، کہ 19ویں شب میں تقدیر لکھی جاتی ہے، 21ویں شب میں اس کی تائید ہوتی ہے، اور 23ویں شب میں اس پر مہر اور دستخط لگا دی جاتی ہے، یعنی فائل کلوز ہو جاتی ہے، فائنل دستخط ہو جاتے ہیں، پورے سال کی تقدیر لکھ دی جاتی ہے۔ لہٰذا یہ پورے رمضان میں ہمیں بہرحال اس بات کی دعاؤں میں یہ بات رکھنی چاہیے، جیسے کہ کہا بھی گیا ہے، علماء تاکید فرماتے ہیں کہ آیت اللہ جواد ملکی تبریزی جو امام خمینی کے عرفانیت کے استاد کہے جاتے ہیں، وہ اپنی کتاب المراقبات میں یہ بات لکھتے ہیں کہ ماہ رمضان کی اہم ترین مہم ترین دعاؤں میں یہ دعا ہونی چاہیے کہ پروردگار ہمیں شب قدر میں عبادت کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بہت اہم بات ہے، وجہ اس کی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ بس ادھر ادھر ٹی وی دیکھتے ہوئے اور گیم شوز دیکھتے ہوئے اس رات کو گزار دیا جائے۔ پوری رمضان میں یہ بات کرنی چاہیے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس طرح سے آپ ایسی مشکلات کے اندر پڑ گئے، کچھ ایسے گناہوں کی وجہ سے توفیق ختم ہو گئی کہ یعنی یہ جو شب قدر ہے اس کو فضول ضائع ہو گیا، باہر نکلنا پڑ گیا، افطار کے لیے کہیں چلے گئے، یا اس طرح کی اور جو ہے وہ باتیں جس میں شب قدر کا بہت بڑا وقت جو ہے وہ بغیر عبادت کسی طرح سے ضائع ہو جائے، اس سے پناہ مانگنی چاہیے اور اس رات کو مکمل عبادت کے لیے وقف کرنا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ آیت اللہ فاطمی نیاں ان کے بہت مشہور دروس جو ہے وہ اخلاقیات وغیرہ کے روحانیت کے اندر ایک بڑا مقام رکھتے ہیں۔ یہ فرماتے ہیں کہ یعنی شب قدر کی ایک خاص طرح سے پلاننگ ہونی چاہیے، بلکہ فرماتے ہیں کہ شب قدر کی پلاننگ 1 سال پہلے سے کرنی چاہیے۔ اتنی اہم رات ہے، اس رات آپ کی قسمتیں لکھی جا رہی ہیں، اس رات آپ کے پورے سال یعنی کس کو زندگی ملے گی، کس کو موت ملے گی، کس کی شادی ہوگی، کس کی نہیں ہوگی، کون امتحان میں پاس ہوگا، کون نہیں ہوگا، کون بیمار پڑے گا، کون صحت یاب ہوگا، کتنی یعنی تمام چیزیں اس کی قسمت میں لکھی جانے والی۔
تو کس قدر اس رات کی پلاننگ ہونی چاہیے؟ 1 سال پہلے سے اس کی پلاننگ کرنی چاہیے، پورے سال، یعنی پورے سال میں کچھ نہ کچھ دن اور رات اس غور و فکر و تفکر میں لگانے چاہیے کہ مجھے اس رات کو کیسے گزارنا ہے۔ جو کتاب ہے جمال السالکین، اس میں آیت اللہ جواد ملکی تبریزی کے متعلق یہ بات لکھی گئی ہے کہ وہ فرماتے تھے 1 سال پہلے سے اس شب کے ثمرات کی فکر کرنی چاہیے، 1 سال پہلے سے، یعنی پورے سال انسان باقاعدہ کاپی پینسل لے کے ایک ڈائری مینٹین کر کے بیٹھے کہ مجھے اس میں کون سی دعائیں کرنی ہیں، کس طرح سے کرنی ہیں۔ البتہ آیت اللہ فاطمی نے یہ فرماتے ہیں کہ جب میں جوان تھا، یہ ان کی جوانی کی تصویر، کہ جب میں جوان تھا تو مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ آیت اللہ جواد ملکی تبریزی یہ بات کیوں کہتے تھے کہ 1 سال پہلے سے اس کے ثمرات کی فکر کرنی چاہیے، 1 سال پہلے سے اس کی پلاننگ ہونی چاہیے۔ کہہ رہے میں یہ سمجھتا تھا کہ شاید اس کے معنی یہ ہوتے ہوں ان کی نگاہ میں کہ اس رات میں انسان کوئی پروگرام نہ رکھے، دوستوں کے گھر نہ جائے، رشتہ داروں کے گھر جا کے ٹائم ضائع نہ کرے، کوئی تقریب نہ رکھے، کسی نکاح اور شادی کے اندر نہ جائے، اور یعنی یہ دماغ میں آتا تھا ہوٹل کھانا کھانے کے لیے نہ جائے، یعنی اس رات کا کوئی ایک لمحہ بھی ضائع نہ کرے۔ میرے دماغ میں آتا تھا کہ شاید آیت اللہ جواد ملکی تبریزی یہ بات کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس پورے سال یہ پلاننگ انسان کر کے رکھے، یہ نیت کر کے رکھے کہ میں اس رات کو ضائع نہیں کروں گا۔ کہہ رہے ہیں لیکن جب میں نے مزید غور کیا تو مجھے پتہ چلا کہ نہیں، ان کے یہ مطلب نہیں تھا بات کا، بلکہ مطلب یہ تھا کہ پورے سال اس طرح سے گزارا جائے کہ اللہ کی کوئی نافرمانی نہ کی جائے، کسی کو کوئی اذیت نہ دی جائے، والدین کے دل کو نقصان نہ کوئی ٹھیس نہ پہنچائی جائے، کسی کا کوئی حق نہ مارا جائے، اس طرح سے دین پر عمل کرتے ہوئے انتظار کیا جائے اس رات کے آنے کا، اور اس طرح سے پلاننگ کرتے ہوئے شب قدر کی رات تک پہنچیں۔ یہ ہے اصل شب قدر کی 1 سال بھر کی پلاننگ۔ اب اس کے بعد اس طرح سے جب زندگی گزارتے ہوئے آئیں گے اور پورے سال، اور اس کے بعد جو بھی دعا اس شب قدر کے اندر مانگیں گے وہ لازمی قبول ہو جائے گی۔ یہ فقط اس رات کی حد تک معاملہ نہیں ہے کہ پورے رات تو ہم بالکل لاپرواہی دین سے اس طرح سے گزاریں اور بس اس رات تھوڑی محنت کر کے، وہ بھی اپنی جگہ اہمیت والی چیز ہے کہ اس رات پھر بھی محنت کر لی تو انشاءاللہ امید ہے کہ پروردگار اپنا کرم فرمائے گا کیونکہ وہ رات ایسی ہے، لیکن اصلاً جو اس کی پلاننگ ہے وہ اس طرح سے پورے سال ہونی چاہیے کہ مکمل واجبات پر عمل کرتے ہوئے، حرام کاموں سے بچتے ہوئے، لوگوں کے حق کو نہ مارتے ہوئے، والدین کے دل کو تکلیف نہ پہنچاتے ہوئے، کسی کو اذیت نہ دیتے ہوئے، اور پھر گزارتے گزرتے سال گزرتے ہوئے رات شب قدر آ جائے، پھر اس کے بعد جو بھی دعا مانگی جائے گی وہ انشاءاللہ ضرور پوری ہوگی، اور یہ رات مکمل ثمرات کے ساتھ آپ کو نصیب ہو جائے گی۔ تو یہ ایک بڑی اہم اس لحاظ سے بات ہے جو یہ کہتے تھے، فرماتے تھے کہ یہ ہے سارا سال انتظار شب قدر کا مفہوم، یہ ہے اس کی پلاننگ کا مفہوم۔ یعنی فقط یہ اس رات کی پلاننگ کی حد تک بات نہیں کہ ہم نے صرف 3 4 5 گھنٹے کی ایک پلاننگ کر لی کہ یہ پڑھنا ہے، یہ پڑھنا ہے، یہ پڑھنا ہے، اور اس میں بھی اکثر ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، وہ بھی اپنی جگہ اہم ہے، لیکن بہرحال اصل پلاننگ یہ ہونی چاہیے۔ اور پھر جب دیکھے گا انسان، یعنی اس کے بعد جب اتنے اچھے نامہ اعمال کے ساتھ وہ تمام چیزیں جو تقدیر میں لکھی جا چکی ہیں، اور جو دعا یہ کرے گا، وہ جو چاہے گا اپنے تقدیر کے اندر وہ بات لکھوا لے گا، اور اس کے بعد جب اتنے اچھے نامہ اعمال کے ساتھ یہ تقدیر اور اس کی دعائیں لگ کر پہنچیں گی تو انشاءاللہ جو فائنل دستخط اور مہر لگائی جائے گی اس کی تقدیر پر، وہ وہی ہوگا جو اس نے اپنی دعاؤں کے اندر مانگا ہوگا۔ تو بہرحال یہ بہت اس لحاظ سے بڑی اہم بات تھی۔ اور آیت اللہ خامنہئی بھی یہ بات فرماتے ہیں کہ قلوب کو ذکر الہی سے منور کرنا ہے تاکہ ماہ مبارک رمضان میں ان مبارک راتوں میں جو شبہ قدر ہیں ان کا پورے طور پر استقبال ہو سکے۔ یعنی اپنے قلوب کو بھی ذکر الہی سے جو منور کرنا ہے، اپنے زبان کو مسلسل ذکر الہی سے منور کرنا ہے۔ یعنی جس قدر یہ عظیم اور اہم مہمان آنے والا ہے، یعنی جس رات، یعنی فرماتے ہیں کہ جس قدر بھی یعنی مہمان عظیم ہوتا ہے، جس قدر مہمان اہم ہوتا ہے اسی قدر اس کا شایان شان استقبال بھی ہوتا ہے۔ یعنی اتنی عظیم رات کو کسی بھی جذبے اور پلاننگ کے بغیر ایسے ہی گزار دیا جائے۔ فرماتے ہیں کہ
جو شب قدر ہے اس میں اپنے رب کریم کا جو قلم تقدیر ہے اس طرح سے اس کو گزاریں کہ پروردگار کا قلم تقدیر اس کی تقدیر سازی میں اس طرح سے حرکت کرے جیسے ایک بندے مومن کا حق ہے. یعنی واقعتاً پروردگار کا قلم تقدیر اس طرح سے پروردگار سے جس کا بھی ہم نے ذکر کیا اس طرح سے زندگی گزارتا ہو شب قدر تک آئے تو قلم تقدیر خود بخود اس طرح سے حرکت کرے گا اس کی قسمت لکھے جانے کے لیے کہ جو واقعتاً اس بندہ مومن کا حق ہوگا. تو دیکھیے ہوتا ہے نا کہ استقبال کے لیے کہ ہم مدرسہ بھی اس متعلق پوری کوشش کرتا ہے کہ بس 15 شعبان گزرنے کے بعد ہم نے استقبال رمضان کے لحاظ سے پریپریشن اس لحاظ سے کہ بہت زیادہ پوسٹ وغیرہ مدرسے کی طرف سے سب لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ بہت کثرت سے اس کے اوپر پوسٹ ہو رہی تھی اور اس کے بعد 10 رمضان کے بعد تقریباً ہم نے شب قدر کے لحاظ سے جو بھی ہے اس کے کیونکہ شب قدر کا بھی ایک استقبال ہے اس کی تمام خصوصیات ہیں جتنے دروس تھے جتنی پوسٹ وغیرہ تھیں وہ مسلسل اسی شب قدر کے استقبال کے لحاظ سے لگانی شروع کر دی تھیں. تو بہرحال مہمان کے استقبال کی دیکھیے علامت یہی ہوتی ہے کہ انسان اپنی دیگر مصروفیات میں کمی کرتا ہے اور تاکہ اس کے استقبال کی تیاریوں میں مصروف ہو جائے کچھ وقت اس کے استقبال کی تیاریوں میں لگاتا ہے. تو اس لحاظ سے اس کے استقبال کی تیاریاں بہرحال یہ تھیں کہ اس میں انسان ان دروس کو سنے ان اعمال کا ایک ریویو کرے جو ان راتوں کے اندر اس کو انجام دینے ہیں اس کی کوئی لسٹ بنائے اپنے پاس دعاؤں کی ایک لسٹ بنائے اپنی غذا کو اپنے آپ کو گناہوں کی گندگیوں سے دور کرے اپنے گھر سے ان تمام چیزوں کو دور کرے اپنی روح کو پاکیزہ کرنے کی فکر کرے کیونکہ شب قدر کا جو یہ عظیم مہمان ہے آپ کے گھر میں آپ کی روح کو پاک و پاکیزہ بنانے کے لیے آ رہا ہے. یہ رات آ رہی ہے آپ کے پاس تو روح کو پاکیزہ بنانے کے لیے روح کی پاکیزگی کے لیے ایک ذکر ہے جو کہ شب 23 رمضان کو بڑے بڑے علماء نے اس کو ذکر کیا. آیت اللہ حسن زادہ عاملی یعنی شب 23 رمضان کے اعمال میں خاص طور پر ایک ذکر ہے کہ جس کو اگر ایک مخصوص تعداد میں جو بھی آگے چل کر ذکر ہونے والی ہے اور بہت مختصر سا ذکر ہے ایک آدھی لائن کا ذکر ہے بس اور اس میں پروردگار عالم کے کچھ نام ہیں. تو فرماتے ہیں آیت اللہ حسن زادہ عاملی ان کی کتاب 1001 نکتہ 1001 نکتہ اچھا ایک ان کی کتاب کا نام ہے 1001 کلمہ یہ نہیں ہے بلکہ 1001 نکتے کی بات ہو رہی ہے. 1001 نکتہ یہ آیت اللہ حسن زادہ عاملی کی کتاب ہے. اس میں جو نکتہ نمبر 792 بیان ہوا ہے اس میں اپنے اساتذہ کے اعتبار سے نقل فرماتے ہیں آیت اللہ حسن زادہ عاملی کہ اعمال شب 23 رمضان میں انہوں نے اس بات کو ذکر کیا ہے کہ اگر شب 23 رمضان سجدے میں جا کر اس ذکر کی تلاوت کرے جو ابھی آپ کے سامنے ذکر ہونے والا ہے تو ملائکہ الہی نازل ہوں گے اور اس کے دل کو تمام کثافتوں نجاستوں اور گندگیوں سے پاک کر دیں گے. اور آگے انہوں نے لکھا ہے کہ مجرب جدن یعنی یہ بہت ہی تجربہ شدہ یہ والا عمل ہے بہت زیادہ تجربہ شدہ ہے کہ اس ذکر کو شب 23 رمضان میں اس ذکر کو ایک مخصوص تعداد کے اندر پڑھا جائے. اچھا جو کتاب مطلع انوار جو کہ آیت اللہ سید محمد حسین حسینی تہرانی کی لکھی ہوئی کتاب ہے اس کی جلد نمبر 2 ہے. یہ تو خیر 12ویں جلد ہے جس کا ٹائٹل آپ کے سامنے ہے لیکن اس کی جو دوسری جلد ہے اس میں آیت اللہ علی آقا قاضی آیت اللہ یہ محمد حسین حسینی تہرانی ہے جنہوں نے مطلع انوار کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ جو وصیتیں آیت اللہ علی آقا قاضی نے کی تھیں ان میں ایک یہ بھی تھی کہ یہ شب 23 رمضان کو یہ والا ذکر پڑھا جائے یا توہرو یا طاہرو یا طہورو یا تیہورو یا تیہارو یہ اس ذکر کو پڑھا جائے اس ذکر کو پڑھا جائے. اچھا یہ جو ذکر ہے
یا طہرو یا طاہرو یا طہورو یا طہورو یا طہارو. فرماتے ہیں کہ جس وقت آدھی رات گزر جائے اس وقت نہ انسان نے بہت زیادہ کھایا ہوا ہو نہ بالکل ہی بھوکا ہو، اور باوضو ہو کر قبلہ رخ ہو کر سر کو سجدے میں رکھ کر اس ذکر کو 225 مرتبہ تلاوت کرے. آیت اللہ علی آقا قاضی فرماتے تھے، جو بڑے بڑے عرفاء کے بھی استاد تھے، انہوں نے اس ذکر کو نقل کیا ہے. 225 مرتبہ اس ذکر کی تکرار کرے. تو اگر اس ذکر کی تکرار کرے گا تو آیت اللہ حسن زادہ عاملی بھی فرماتے ہیں اور دیگر علماء بھی کہ ملائکہ آسمانی نازل ہوں گے اور اس کے دل کو تمام کثافتوں اور گندگیوں سے پاک کر دیں گے، کیونکہ پروردگار کے یہ جو نام ہیں، جو اس کے اسماء ہیں، جس کے اندر طہارت اور کا ایک مبالغہ اور وہ اس کے اندر اس کا اظہار ہوتا ہے، یعنی بہت زیادہ طہارت، تو ان اذکار کی برکت سے، ان ناموں کی برکت سے وہ ملائکہ آسمانی نازل ہوں گے اور اس کے دل کو بھی پاک و پاکیزہ بنا دیں گے. یہ شب 23 رمضان کا ایک خاص ذکر ہے جو کہ آیت اللہ علی آقا قاضی نے اس کو نقل کیا ہے. اور اس کے علاوہ آیت اللہ مبشر کاشانی، انہوں نے بھی اس ذکر کو لکھا ہے. آقائے احمد عابدی جو حوزہ علم قم کے بہت معروف ایک استاد ہیں، انہوں نے بھی اس کی بہت تاکید کی ہے. تو بہرحال البتہ یہاں ایک بات رہے کہ یہاں اللہ کی جو طہارت ہے اور اس کی پاکیزگی میں انتہائی پاکیزگی کی تعریف کی گئی ہے ان اذکار کے اندر. یعنی اس پاکیزگی کے ذکر کی برکت سے اس رات ہمارے نفس کو بھی پاکیزگی نصیب ہو جائے گی اگر 225 مرتبہ یا بعض جگہ پہ 235 بھی لکھا ہوا ہے. تو بہرحال اگر اس ذکر کو اس انداز سے پڑھا جائے. البتہ یہاں پر ایک بات ذکر کر دی جائے کہ آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی کے سامنے بھی ایک دفعہ اس کا ذکر ہوا تھا، تو انہوں نے فرمایا کہ طہور اور طہار کے متعلق کہا انہوں نے کہ یہ میں نے عربی لغتیں وغیرہ دیکھی، مجھے اس میں کہیں نظر نہیں آیا یہ حروف جو ہے، یہ جو نام ہیں یہ مہمل ہیں، اور اس پر ایک اعتراض انہوں نے کیا. تو بہت سے لوگ اس طرح سے بھی پیش کرتے ہیں. اور بہرحال کہ دیکھیے بہت بڑے بڑے علماء جنہوں نے عرفان اسلامی کے اندر جن کو ایک ملکہ حاصل ہے، انہوں نے ان اذکار کو ذکر کیا ہے. اور بہرحال عرفان کاذب بھی بہرحال ایک چیز ہے. صوفیہ کا جو عرفان ہے وہ عرفان کاذب کہلاتا ہے، لیکن ہمارے جو عرفاء ہیں، جو عرفان اسلامی ہے، اس کے اندر یہ سب چیزیں ہیں. اور اس ذکر کے اندر کوئی خلاف اسلام بات بھی نہیں کہ ہم کہیں کہ نہیں یہ اس کو نہیں پڑھنا چاہیے کیونکہ اس کے اندر کوئی خلاف اسلام بات چیز نظر آ رہی ہے. جبکہ اتنے بڑے بڑے علماء، آیت اللہ حسن زادہ عاملی، آیت اللہ علی آقا قاضی وغیرہ جو ہے اس ذکر کی کافی زیادہ تاکید کرتے ہیں. یعنی جو ان ذکر اذکار کی فیلڈ کے جو ماہرین ہیں وہ اس کی بہت زیادہ تاکید کرتے ہیں. اور پھر علماء یہ جو بہرحال یہ بات کہیے علمی اعتراض جو ایک ہوتا ہے بہرحال، تو اس کے علمی جوابات بھی علماء کی طرف سے دیے گئے ہیں کہ یہ بھی محمل کوئی لفظ نہیں ہے، بلکہ طہارت میں مبالغہ اور کثرت کے لیے استعمال ہوا ہے. طہور بروزن فعول، اوزان مبالغہ میں سے. تو بہرحال آیت اللہ سید محمد حسین حسینی تہرانی، انہوں نے جو آیت اللہ مہدی بحرالعلوم سے جو منسوب رسالہ ہے سیر و سلوک، اس کی جو ایک دعا ہے اس کے ایک فٹ نوٹ میں انہوں نے لکھا ہے کہ جیسے اس میں تہار اور تہور کا لفظ آیا ہے، تو انہوں نے کہا ہے کہ اسی طرح سے ایک چیز ہے دہار اور دہور. تو دہار اور دہور یہ جو ہے یہ مبالغہ ہے، یعنی دہار اور دہور یہ بھی آیا ہے اس کے اندر، یعنی مختلف اذکار جو بیان ہوتے ہیں. تو یہ مبالغہ دہر ہے، اور دہر سے مراد جو ہے وہ اللہ ہے. روایت میں بھی ذکر اس بات کا آیا ہے کہ لا تسبوا الدہر فإن الدہر هو اللہ. تو یعنی دہر کو، زمانے کو برا نہ کہو کیونکہ بہرحال جو وہ اللہ ہے. تو یہ بھی دہر کا لفظ دہار اور دہور اسی طریقے سے یہاں پر تہار اور تہور ہے، یعنی مبالغہ در طہارت ہے. تو بہرحال یہ ظاہر ہے کہ ایک الگ روحانیت کی ایک فیلڈ ہے، اور جو اس لحاظ سے جو اذکار ہیں یہ انہی بڑے روحانی علماء نے جو ہیں وہ بتائے ہیں.
دیکھیے شیخ جعفر آل کاشف الغطا کہ کتنے بڑے اور عظیم فقیہ تھے، لیکن سید مہدی بحر العلوم جو اسی طرح کی روحانیت کے بہت زیادہ ماہر تھے، تو ان کے جوتوں کی گرد کو اپنے عمامے کے تحت الحنک سے صاف کرتے تھے. یعنی شیخ جعفر آل کاشف الغطا جیسا فقیہ وہ سید مہدی بحر العلوم کے جوتے کی جو گرد ہے اپنے عمامے کے تحت الحنک سے صاف کرتے تھے. تو بہرحال یعنی یہ مقامات ہیں علماء کے. اچھا، آیت اللہ بہجت خود اپنی دعاؤں اور اذکار میں یہ جو تھا لفظ دیہار اور دیہور، اس سے بھی استفادہ انہوں نے کافی کیا، اتنا وقت نہیں کہ اس کو ذکر کریں. اسی طریقے سے آیت اللہ وحید خراسانی نے جو اپنے اشعار امام علی علیہ السلام، حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی شان میں جو انہوں نے اشعار کہے ہیں، اس میں بھی دیہار اور دیہور کے جو لفظ ہے اس سے انہوں نے کافی استفادہ کیا ہے آیت اللہ وحید خراسانی نے. لہٰذا اس بات میں کوئی مذائقے کی بات نہیں ہے، اور طہارت باطن کے لیے ان اذکار کو اس رات شب 23 رمضان کے خاص اذکار میں سے یہ چیز ان بڑے عرفانی علماء نے اس بات کو نقل کیا، جس میں آیت اللہ علی آقا قاضی ہیں، اور اس کے علاوہ آیت اللہ حسن زادہ عاملی ہیں، اس کے علاوہ آقا احمد عابدی ہیں جو کہ حوزہ علمیہ قم کے بڑے اساتذہ میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور یہ خود آیت اللہ بہجت کے شاگرد رہ چکے ہیں. آیت اللہ شیخ جواد تبریزی کے خاص برجستہ شاگردوں میں ان کا شمار ہوتا ہے. آیت اللہ انصاری شیرازی کے شاگردوں میں ان کا شمار ہوتا ہے. آیت اللہ حسن زادہ عاملی کے خاص شاگردوں میں ان کا شمار ہوتا ہے. تو یہ ان کی بھی بات بہت زیادہ یہ تاکید کرتے ہیں آقا احمد عابدی. اس کے علاوہ آیت اللہ جو مبشر کاشانی، ان کا قوم کے اندر درس خارج بھی ہوتا ہے، اور یہ خود آیت اللہ سید عبد الکریم کشمیری کے شاگرد ہیں. یہ اس ذکر کی بہت تاکید کرتے ہیں، اور یہ خود آیت اللہ عبد الکریم کشمیری کے بھی شاگرد رہ چکے ہیں، اور آیت اللہ رضا بہاؤالدینی کے بھی شاگرد رہ چکے ہیں. اچھا، عربی لغت میں دیکھیے اگر کوئی چیز ذکر نہ ہوئی ہو ضروری نہیں ہے، کیونکہ دعاؤں کے اندر عبرانی زبان کے بھی بہت سے الفاظ موجود ہیں. جو رسالہ سیر و سلوک جس کا بھی تذکرہ ہوا تھا، سید مہدی بحر العلوم سے جو منسوب ہے، اور جو اس کا مقدمہ اور شرح لکھی آیت اللہ سید محمد حسین حسینی تہرانی نے، اس میں آیت اللہ علی آقا قاضی کا ایک قول علامہ محمد حسین طباطبائی کے لحاظ سے ذکر ہوا ہے کہ دعاؤں میں دیکھیے عبرانی کے جو الفاظ ہیں، دعاؤں میں عبرانی زبان کے بھی کچھ الفاظ آئے ہیں. یہ خود بحار الانوار کے اندر بھی جو ہے وہ موجود ہیں. مثلا اس کے اندر یہ ہے کہ جیسے احیا شراحیہ، اور یہ عربی زبان کے لفظ نہیں ہیں. اچھا، جب یہ عبرانی زبان کے، یہ عبرانی کلمات ہیں، اور اس کا جو عربی کے اندر ٹرانسلیشن بنتا ہے وہ کچھ علماء کہتے ہیں یا حنانو یا منانو بنتا ہے اس کے معنی، یا کچھ کہتے ہیں یا حیو یا قیوم بنتا ہے. یعنی روایات کے اندر جو مختلف دعائیں آئی ہیں ان میں عبرانی کے الفاظ بھی آئے ہیں. اور بہرحال تو یہ جو ہے دعا کہ اس کے اندر جب انسان سجدے کی حالت میں جا کر اس کو پڑھتا ہے 225 دفعہ یا 235 دفعہ، اس دعا کو اگر پڑھے گا تو ملائکہ آسمانی نازل ہوں گے اور اس کو طہارت باطنی، یعنی اس کے اندر پاکیزگی نفس جو ہے وہ اس کو عطا فرمائیں گے. اور یہ جو ابھی آپ نے سنا تھا کہ احیا شراحیہ، یہ آصف یہ روایت میں یہ چیز ملتی کہ آصف ابن برقیہ نے جو تخت بلقیس جو لے کر آئے تھے، اور ان کے پاس اسم اعظم کا جو علم تھا، اس میں یہ والے کلمات بھی شامل تھے. تو بہرحال اس ذکر کو 235 دفعہ یا 225 دفعہ پڑھنا یہ طہارت قلبی کے لیے بہت مفید ہے، اور ملائکہ آسمانی نازل ہوں گے اور اس کے دل کو تقوی و پرہیزگاری کے ساتھ جو ہے وہ آراستہ کریں گے. تو یہ ایک ذکر ہے، اس کو اس طور پر پڑھنے میں کوئی قباحت نہیں ہے، پڑھا جا سکتا ہے، جبکہ اتنے علماء کی اس سلسلے میں تاکید بھی آئی ہے. تو اس رات کا آغاز اس انداز سے ہوگا. اچھا، پھر دیکھیے اس رات کا جو سب سے بڑا عمل ہے وہ کون سا ہے؟
اس رات کا سب سے بڑا عمل. اس رات کا دیکھیے سب سے بڑا عمل وہ ہے جو کہ آیت اللہ شبیری زنجانی نے بھی اپنے دروس کے اندر ذکر کیا ہے کہ دیکھیے شب قدر ماہ رمضان کی افضل ترین رات ہے، اور اس رات میں مذاکرہ علمی یہ بہت زیادہ سفارش شدہ ہے. مذاکرہ علمی مذاکرہ، اور علمی مذاکرے کا آیت اللہ شبیری زنجانی ان کا درس خارج ہو رہا ہے. فرماتے ہیں کہ مذاکرہ علمی کا ایک مصداق مسائل شرعیہ کا یاد کرنا ہے. علمی اور دینی کتب کا مطالعہ یہ اس رات سفارش شدہ ہے. اس کے علاوہ بھی انہوں نے فرمایا کہ اس رات انفاق کرنے کی بھی یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بھی اس رات میں کافی تاکید ہے. صلہ رحمی کرنے کی بھی اس رات میں کافی تاکید آئی ہے. البتہ فرماتے ہیں کہ دو چیزیں سب سے زیادہ مہم ہیں، یعنی موسٹ امپورٹنٹ دو چیزیں. ایک تو قرآن کی تلاوت. قرآن کی تلاوت اس رات کثرت کے ساتھ ہونی چاہیے. ابھی ہم ذکر کریں گے آگے چل کر کے خاص طور پر، ویسے تو پورا قرآن ہی ہے، اب اس میں سارا قرآن ہی اہم ہے، لیکن بہت ہی زیادہ اہم جو اس رات کو خصوصیت کے ساتھ پڑھنے والے سورے ہیں وہ کون سے، وہ بھی آگے چل کر تذکرہ ہوگا. تو قرآن جس کی فرماتے ہیں کہ جس کی تلاوت کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے، کہ دو چیزیں سب سے موسٹ امپورٹنٹ ہیں آج کی رات. اور دوسری چیز جو ہے وہ ہے مطالعہ کتب شرعی و یادگیری احکام، یعنی شرعی کتابوں کو، کیونکہ دینی کتابیں تو بہت ساری کتابیں ہیں. آپ جو ہے اسلامی اقتصادیات کی کتاب بھی اٹھا سکتے ہیں، اس طرح یہ وہ بھی ساری اسلامی چیزیں ہیں. لیکن فرماتے ہیں کہ کتب شرعی یعنی جس کے اندر شرعی احکام ہوں، یعنی ان کا مطالعہ کیا جائے، اور وہ یادگیری احکام کو یاد کرنا، یعنی اس طرح سے اس کو پڑھنا کہ وہ آپ کو یاد ہو جائیں. یہ خاص الخاص آج کی رات کا جو بہت ہی اہم ترین عمل ہے. مدرسے کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ اس رات کم سے کم 50-100 فقہی مسائل وغیرہ کا ایک بنچ بنا کے اس کو ہم اس کے اوپر شیئر کر دیتے ہیں، تاکہ لوگ اس رات کو کم سے کم ان مسائل کو پڑھیں اور دوسروں کو بھی اس کو فارورڈ کریں. اچھا، اسی لحاظ سے شیخ صدوق کے متعلق یہ بات کہی جاتی. یہ شیخ صدوق کی قبر مبارک ہے. شیخ صدوق اپنے استاد کے حوالے سے بیان کرتے ہیں، مفاتیح الجنان میں بھی یہ بات آئی ہے کہ وہ فرماتے تھے کہ جو شخص بھی 21ویں اور 23ویں رمضان کی راتوں کو مسائل دینی بیان کرتے ہوئے گزارے تو وہ سب لوگوں سے افضل ہے. اس رات کا جو سب سے افضل عمل کرے گا، یعنی 21ویں اور 23ویں راتوں کو مسائل دینی بیان کرتے ہوئے گزارے. ایک دوسرے کو آپ کم سے کم اوتھینٹک جو ذرائع سے آپ کے پاس مسائل شریعہ آئے ہوں وہ ایک دوسرے کو فارورڈ کریں. کسی جگہ ایک گھر میں ہی بیٹھ کر کچھ لوگوں کو کچھ مسائل دینی توضیح المسائل سے پڑھ کر یا ان پوسٹ وغیرہ کے ذریعے پڑھ کر لوگوں کو اگر بتائیں، تھوڑا سا وقت اس کے اندر لگائیں، کم سے کم 1 گھنٹہ اس کے اندر اگر لگائیں تو یہ سب سے افضل ترین ہے. اور یہ تمام لوگوں میں شیخ صدوق اپنے اساتذہ کے حوالے سے بیان فرماتے ہیں کہ یہ تمام لوگوں میں سب سے زیادہ افضل ہو جائے گا، یعنی خود بھی دینی مسائل سیکھ رہا ہے اور دوسروں کو بھی یہ مسائل سکھا رہا ہے. تو بہرحال دیکھیے کہ یہ جو توضیح المسائل وغیرہ پڑھنا ہے عام طور پر لوگوں کو بہت خشک اور اس طرح کی چیز لگتی ہے. بہرحال اس کے اندر بھی ایک پیغام ہے، یعنی اتنے اہم چیز ہے ان احکامات شریعت کے. اتنی اہم ترین رات کو دیکھیے پورا سال پڑا ہے. آج کی رات تو کہا جانا چاہیے تھا بھائی مسائل وسائل اور یہ علم حاصل کرنے کے لیے تو پورا سال پڑا ہے، تو فقط یہ آج کی رات تو دعاؤں میں، صرف مناجات میں، صرف نمازوں میں لگانی چاہیے تھی. سب سے زیادہ افضل عمل پھر علم، یہ مسائل شریعہ کا حاصل کرنا قرار دیا گیا اس کے باوجود، تاکہ اس میں یہ بھی ہے کہ یہ کیونکہ پورے سال کا آغاز آپ کی زندگی کا اس رات سے ہو رہا ہے، تو لہٰذا اس کے اندر ایک پیغام یہ بھی ہے کہ اس بات کو جو اس میں آپ کو پریکٹس کرائی جا رہی ہے مسائل شریعت کو یاد کرنے کی، یہ سلسلہ پھر پورے سال چلنا چاہیے. تو بہرحال یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ جس کی بہت اہمیت ہے. لوگ عام طور پر دیگر چیزوں کے اندر بہت زیادہ مصروف ہو جاتے ہیں اور یہ سب سے اہم اور افضل ترین عمل جو ہے اس رات کا اس کو فراموش کر دیتے ہیں. اس کی طرف ہونی چاہیے توجہ. یہی وجہ ہے کہ آیت اللہ جوادی عاملی فرماتے ہیں کہ اس دنیا میں کوئی بھی چیز علم دین کے حصول سے برتر نہیں ہے. بعض اوقات کہہ دیا جاتا ہے کہ بھئی دیکھیں یہ اور بھی چیزیں ہیں،
فزکس کیمسٹری یہ بھی کون سا غیر دینی چیز ہے، وہ ٹھیک ہے، اس پہ ہماری ان تمام چیزوں کی اہمیت سے کسی کو انکار نہیں ہے، لیکن بہرحال اصل علم دیکھیے وہی ہے کہ جس سے آپ کی آخرت سنور جائے. یعنی افضل ترین عمل بہرحال، جس میں ہم نے ایک دفعہ آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی کا فتویٰ بھی پیش کیا تھا، تو اس میں انہوں نے یہی بات کہی تھی کہ ٹھیک ہے ان تمام چیزوں کی بھی بہت اہمیت ہے اور ایک خاص تعداد تمام علوم کے لیے مہیا ہونی چاہیے تاکہ زندگی کا نظام بھی اس طرح سے چلتا رہے. لیکن انہوں نے یہ بھی فرمائی یہ بات کہ آج کل کے دور میں خاص طور پر علم دین کی اہمیت بہرحال ان تمام چیزوں سے زیادہ ہے. یعنی وہ تو اپنے طور پر چل ہی رہے ہیں، لوگ کر ہی رہے ہیں، لیکن بہرحال ایک علم دین کی افضلیت سے اس میں کسی کو انکار یا کوئی معذرت خواہانہ لہجہ اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے. سب سے افضل اور برتر جو چیز علم ہے وہ یہی علم دین ہے. یعنی اور فرماتے ہیں کہ جتنا علم میں اضافہ ہوگا اس رات، اسی قدر اس کی عقل میں بھی اضافہ ہوگا. یعنی جس قدر علم میں اضافہ کریں گے اسی قدر عقل میں بھی اضافہ ہوگا. اور خود سوچیں گے انسان کی جب عقل میں اضافہ ہوتا ہے تو دیکھیے انسان جو گناہ کرتا ہے تو کیوں کرتا ہے؟ بے عقلی کی وجہ سے گناہ کرتا ہے، اس کے نتائج اور عواقب وغیرہ سے صرف نظر کر رہا ہوتا ہے، بے عقلی کا کام کر رہا ہوتا ہے کہ جس کا لازمی نتیجہ آگ کے اندر جلنا ہے، ایسے کام کیوں کر رہے ہو؟ تو جس وقت انسان گناہ کرتا ہے تو اس کی عقل بھی کم ہو جاتی. تو فرماتے ہیں کہ یعنی اگر اس رات کو خاص طور پہ یعنی علم حاصل کیا جائے گا، یعنی جتنا علم حاصل ہوگا ظاہر ہے کہ اسی قدر اس کی عقل میں اضافہ ہوگا. جتنا اس رات اس کی عقل بڑھے گی اتنا ہی زیادہ وہ گناہوں سے، کیونکہ عقل بڑھے گی تو خود بخود گناہ کم ہو جائیں گے، عقل بڑھے گی تو خود بخود ہی زندگی میں کوئی غلط فیصلے نہیں کرے گا، وہ زندگی بھی اچھی گزرے گی. تو بہرحال یہ بات ہے. تو آیت اللہ جوادی عاملی یہ بات فرماتے تھے کہ جو کہ ان کے متعلق صاحب جواہر آیت اللہ شیخ محمد حسن، جن کو صاحب جواہر الکلام کہا جاتا ہے، 43 جلدیں 30 سال کے عرصے میں انہوں نے کتاب جواہر الکلام کو مکمل کیا تھا. اور اس طرح سے پلاننگ کی تھی کہ کتاب یعنی 30 سال سے انہوں نے کہ اس کتاب کا جو اختتام ہو وہ 23ویں شب قدر میں ہو. یعنی اس شب قدر، اور یقیناً یہ سب کچھ بھی ہوگا اور امام زمانہ علیہ السلام کو ہدیہ بھی کیا ہوگا کہ پروردگار یہ میں نے یہ کتاب لکھی ہے اور میں اس کا ثواب ان کو ہدیہ کرتا ہوں. یعنی خاص طور پر اس رات شب قدر میں یہ اچیومنٹ وہی نا کہ جس طریقے سے دیکھیے یہ ہوتی ہے پلاننگ. انہوں نے کہا کہ جو کتاب فقہ کی بہترین کتاب جواہر الکلام استدلالی جو کتاب ہے وہ انہوں نے 30 سال کے عرصے میں لکھی، تو لیکن اس طرح کی پلاننگ کی کہ جب کتاب کو لکھنے کے بعد اس کا اختتام شب 23 رمضان کو کیا. تو بہرحال یہ ایک بڑی خصوصیت والی بات ہے اور واقعتاً اسی کو صحیح طور پر پلاننگ بھی کہا جاتا ہے. تو وہ بھی اسی وجہ سے کہ اس رات علم حاصل کرنے کے لحاظ سے. اب دیکھیں نا کہ وہ شب قدر ہوگی اور اس میں بیٹھ کے وہ جواہر الکلام جو کتاب ہے اس کو مکمل کر رہے ہوں، جبکہ اس انداز کی ان کے متعلق ملتا ہے کہ جب صاحب جواہر کے اپنے ایک بیٹے کا انتقال ہو گیا تھا اور بھی کتاب لکھ ہی رہے تھے، اس کے دوران ہی ان کے بیٹے کا انتقال ہوا، تو پوری رات اپنے بیٹے کا جنازہ ہے کہ رات کے وقت دفن نہیں کرنا تھا، دن میں دفن کرنا تھا، جنازہ گھر میں ہی رکھا ہوا تھا. صاحب جواہر نے پوری رات اکیلے اپنے بیٹے کے ساتھ بیٹے کا جنازہ رکھا ہوا ہے اور کتاب جواہر الکلام کو لکھنے میں مصروف ہو گئے اور یہاں تک کہ صبح ہو گئی. تو بہت سی چیزیں بڑی ظاہر ہے کہ جو بڑے افراد ہوتے ہیں دیکھیے ان کی پھر باتیں بھی بڑی ہوتی ہیں. ہم تو ظاہر ہے کہ کہیں گے کہ عام شخص کے اعتبار سے کہ بھئی یہ کوئی سنکی ٹائپ کا شخص ہے کیا ہے، لیکن جو جن کے بڑے مقامات ہوتے ہیں ان سے پھر بڑے اسی طرح کے کام ان کے ہمیں نظر بھی آتے ہیں. اسی طرح سے آیت اللہ مرشی نجفی کو دیکھیں. آیت اللہ مرشی نجفی جب چھوٹے تھے اور انہوں نے نیا بولنا سیکھا تھا، یہ جو سب سے چھوٹے ہیں یہ آیت اللہ مرشی نجفی کے بچپن کی ایک تصویر ہے. تو کہ جب انہوں نے بولنا سیکھا تھا تو ان کو جو سب سے پہلا جو جملہ سکھایا گیا تھا وہ قرآن کی ایک آیت تھی جو کہ سورہ سبا کی آیت تھی، وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ، وہ خوب فیصلہ کرنے والا اور خوب جاننے والا ہے. علیم جاننے والا یعنی علم کے اعتبار سے. اور بہرحال اس قسم کا ہے کہ مسجدوں کے نام بھی اس کے اوپر فتاح العلیم کے نام سے مساجد کے نام بھی ہیں. یعنی ان کو سب سے پہلا جملہ ہی
یہ یاد کروایا گیا کہ وہی پروردگار ہے جو سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا اور سب سے زیادہ علم رکھنے والا. یہ جب پہلا جملہ ہی یہ یاد کرایا تو اس قدر یعنی پاکیزہ تربیت کا اہتمام کیا گیا تھا آیت اللہ مرشی نجفی کے لیے کہ اپنی جو ان کی والدہ گرامی تھیں یعنی اپنی ماہانہ عادت کے دنوں میں بھی انہوں نے ایک سیدانیہ علویہ کو اجرت کے طور پہ رکھا ہوا تھا تاکہ ان کے لیے پاکیزہ حالت میں غذا کا انتظام ہو آیت اللہ مرشی نجفی کے لیے. اور ان کے والد نے حرم امیر المومنین میں علیہ الصلوۃ والسلام یہ لباس اہل علم کا جو لباس ہے، علماء کا لباس ہے، یہ حرم امیر المومنین میں آیت اللہ مرشی نجفی کو پہنایا تھا. اور علمی لحاظ سے جو ان کی دادی تھی شمس اشرف بیگم، انہوں نے بھی آیت اللہ مرشی نجفی کو قرآن اور عربی ادبیات کی جو کتاب مغنی اللبیب ہے اس کی تعلیم کی تھی. مغنی اللبیب وہ عربی ادبیات کی کتاب ہے کہ جو اس کے مؤلف نے مکہ مکرمہ میں اپنے آخری زندگی کا ایام میں لکھی تھی، اور پوری کتاب اسی نیت سے کہ میں اس شہر مکہ کے اندر اس کتاب کو لکھوں گا. بہرحال ایک عربی ادبیات کی نحو کی کتاب ہے وہ. یہ ان کی دادی نے ان کو پڑھائی تھی، یعنی پوری خاندان آپ دیکھیے. اور اس قدر زہد تقوی ان کے اندر پھر پیدا ہو گیا تھا آیت اللہ مرشی نجفی میں، جیسے کہ اس سے پہلے بھی کئی دفعہ ذکر ہوا کہ سارے زندگی حج نہیں کیا تھا، اور کیونکہ پیسے ہی ذاتی طور پر جمع نہیں ہوئے تھے ان کے پاس کہ حج کے برابر ہو جائیں. بہت سے تاجروں نے پیسے دینے کی کوشش، بہت سے بزنس مین ان کے پاس آتے تھے کہ ہم اپنے پیسے سے آپ کو حج کرواتے ہیں، تو انکار کر دیتے تھے ہمیشہ. ایک شخص نے ایک دفعہ آیا تھا اور اعتراض آ کر کیا تھا کہ آپ کے پاس تو اتنے شرعی اموال آتے ہیں، کیسے ممکن ہے کہ آپ پر حج واجب نہ ہو جبکہ آپ خود تقسیم کرتے تھے ان کو؟ تو فرمایا کہ یہ میرے اموال نہیں ہیں، یہ مستحقین کے ہیں. جب بھی کبھی زندگی میں ایسا موقع آیا کہ میرے پاس اپنا مال ہوا اور میرے پاس میری اپنی محنت کی کمائی ہوئی تو میں اس سے حج کر لوں گا. بہرحال انتقال ان کا اس حالت میں ہوا کہ وہ حج نہیں کر سکے تھے، اور لیکن ان کی وفات کے بعد 100 افراد نے ان کی نیابت میں حج کو انجام دیا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یعنی بہرحال یہ کہ آیت اللہ مرشی نجفی اپنی اولاد کی بھی اسی طرح سے تربیت فرماتے تھے. روز سونے سے پہلے اپنی زندگی کے سبق آموز واقعات سناتے تھے، اکابرین علماء کے واقعات سناتے تھے، احادیث معصومین اور احکامات دین اسی وقت سونے سے پہلے اپنے بچوں کو یاد کرواتے تھے. تو بہرحال اس رات کو بھی والدین کے لیے یہ پیغام ہے کہ اس رات کو خاص طور پر اپنے گھر والوں کو احکامات دین سکھانے کے لیے کچھ نہ کچھ انتظام اس رات میں کیا جائے. اچھا، اب دیکھیے جو دوسرا اہم ترین عمل ہے وہ یہ ہے کہ اس پوری رات میں جاگنا ہے. روایت میں یہ بات آئی ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کہ اقبال الاعمال کتاب کی پہلی جلد کے اندر یہ والی روایت موجود ہے، کہ جو بھی شب قدر کو زندہ رکھے گا یعنی عبادت کے ساتھ جاگ کر اسے گزارے گا تو آئندہ سال تک عذاب اس پر سے اٹھا لیا جائے گا. آئندہ سال تک عذاب اس پہ سے اٹھا لیا جائے گا. یہ وجہ ہے کہ امام خمینی بھی جو ان کی صحیفہ امام کے نام سے جو 15ویں جلد ہے جس میں امام خمینی کے سارے آثار کو جمع کیا گیا ہے، اس میں فرماتے تھے کہ اس شب جاگ کر اور مناجات کر کے شیطان کی قید بندگی سے آزاد ہو کر اللہ کی بندگی میں آنے کی رات ہے شب قدر. یعنی اتنا فائدہ ہے اس رات کو کہ شیطان کی بندگی سے نکل کر انسان اللہ کی بندگی میں آ جاتا ہے. اور ابھی جن کا تذکرہ ہوا تھا آیت اللہ عابدی، وہ فرماتے ہیں کہ اس رات کو جاگ کر، یہ تو خیر آیت اللہ فاطمی نیا ہے، آیت اللہ فاطمی نیا یعنی اس رات کو جاگ کر عبادت کرنے کی جو حکمت بیان کی گئی ہے. یعنی اگر وہ دیکھیں کہ علماء وغیرہ اتنی اس کی اہمیت کے قائل ہیں کہ اگر مثلا اس راتوں میں اگر انسان بیمار بھی ہو، بھی آگے چل کے میں کچھ تصویریں بھی آپ کو اس لحاظ سے دکھانے والا ہوں کہ بیمار بھی ہو تب بھی اس رات کہیں یہ ضائع نہ ہو جائے. تو آیت اللہ جو آقا احمد عابدی جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اس رات جاگ کر عبادت کرنے کی حکمت بھی ہے. تو دیکھیے اس میں پہلی چیز تو یہ کہ دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ ہماری عمر طولانی نہیں ہے، اتنی عمریں کہاں اب لوگوں کی ہوتی ہیں، اور نہ اتنی طاقت اور توانائی ہے
کہ ہم اس پوری عمر کو عبادات میں بسر کر سکیں، یعنی کتنے اور بھی کام ہمارے ساتھ لگے ہوئے ہیں. تو فرماتے ہیں یہ رات بڑی سمبولک اور نشانہ قرار دی گئی ہے کہ اس رات عبادت کر کے ساری عمر عبادت کا ثواب حاصل کر لیا جائے، کیونکہ یہ رات 1000 مہینوں سے افضل ہے. 1000 مہینے یعنی تقریباً وہی 80 سال سے زائد بنتے ہیں، جو کہ ایک عمر ایک انسان کی ہوتی. تو نہ تو ہماری عمر طولانی ہے، نہ اتنی طاقت اور نہیں ہے ہمارے اندر کہ ہم پوری زندگی کو عبادت میں بسر کر سکیں. تو اس رات کو ہمارے لیے قرار دیا گیا ہے کہ آپ اس رات کو عبادت انجام دے کر 80 سال کی عبادت کا ثواب حاصل کر لیں. اور پوری دنیا کی عمر بھی ایک رات کی مانند کہی جاتی. تو بہرحال، اور سب سے بڑا فائدہ جو ہمارے امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے بحر الانوار کی روایت میں فرمایا ہے کہ جو شخص بھی شب قدر کو جاگ کر گزارے تو اللہ اس کے گناہوں کو بخش دے گا، اگرچہ اس کے گناہ آسمان کے ستاروں جتنے ہوں یا پہاڑوں کے وزن کے برابر یا دریاؤں کے پھیلاؤ جتنے ہوں. تو بہرحال یہ ضرور ہے، اور یہ بات بھی روایت میں پیغمبر اکرم سے آئی ہے کہ فرماتے ہیں کہ من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ. جو بھی ایمان اور احتساب سے، یعنی اس میں احتساب بھی کرنا ہے، یعنی یہ نہیں فقط ایمان ضروری نہیں، احتساب سے، یعنی اب انسان اپنا احتساب کرتا ہے. تو جو بھی ایمان اور احتساب سے شب قدر کو عبادت کے ساتھ گزارے گا اس کے گزشتہ تمام گناہ معاف ہو جائیں گے. یعنی اپنے آپ کو تھوڑا سا اس میں بھی کٹہرے کے اندر کھڑا کرنا ہے، اپنا احتساب بھی کرنا ہے، اپنے آئندہ اپنی زندگی کو بہتر بنانے کا عزم بھی کرنا ہے. اور اس سے پہلے بھی اپنی زندگی کو بہتر بناتے ہوئے، جو ہم نے اس سے پہلے ذکر کیا کہ پلاننگ اس طرح سے کرے کہ وہ بھی اسی احتساب میں آتا ہے کہ کوئی ایسی چیز پورے سال نہ ہو تاکہ مجھے اپنی جو تقدیر لکھوانی ہے اس وقت کوئی میرے خلاف ایسی چارج شیٹ نہ ہو کہ میری دعائیں قبولیت سے رک جائیں. تو پورا سال اس طرح سے گزارتے ہوا ہے، یہ احتساب ہی اس کے اندر ہے. جو بھی ایمان اور احتساب سے شب قدر کو عبادت کے ساتھ گزارے گا اس کے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے. تو بہرحال دیکھیے، راتوں کی عبادت ہے ہی ایسی عبادت کہ ہمارے امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام بہار کے 78ویں جلد میں فرماتے ہیں کہ خداوند عالم تک رسائی ایک ایسا سفر ہے جو رات کی سواری پر سوار ہوئے بغیر طے نہیں ہو سکتا. یعنی راتوں کو فقط ٹی وی دیکھتے ہوئے، آؤٹنگ کرتے ہوئے، فسق و فجور کرتے ہوئے، ہنسی مذاقوں کے اندر زیادہ تر افراد اس طرح سے اپنی راتوں کو ضائع کرتے ہیں. رات بھر تقریباً 3 4 بجے تک جاگ بھی رہیں اور پوری رات اسی طرح سے لہو و لعب کے اندر جو ہے تقریباً گزر جاتی. یعنی خداوند عالم کی طرف واقعی اگر کسی کو بلند ہونا ہے تو یہ رات کی سواری پر سوار ہوئے بغیر، یعنی ایسی سواری ہے کہ جس میں آپ کو عبادتیں خدا انجام دیں، یعنی یہ عبادتیں اس کے لیے سواری کا کام دیں گی اور یہ اس کو تیز رفتاری کے ساتھ پروردگار عالم تک بلند کر دیں گی. تو یہ بہت اہمیت ہے. یہی وجہ ہے کہ حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کہا جاتا ہے، روایات میں آئی ہے، ہمارے 8ویں امام کی روایت ہے علیہ الصلوۃ والسلام، کہ 3 راتوں میں حضرت امیر سویا ہی نہیں کرتے تھے. ایک تو رمضان المبارک کی جس میں 23ویں رات ہے، شب عید الفطر اور شب 15 شعبان بھی ہے خاص طور پر. بہت سے لوگ کہتے ہیں نہیں حضرت امیر تو پورے سال ہی بالکل ہی نہیں سوتے تھے، ایسا بھی نہیں ہے. روایت میں خصوصیت کے ساتھ ان 3 راتوں کا تو تذکرہ آیا ہے، اور دیگر راتوں کے اندر بھی کتنی راتوں کو اور جاگتے ہوں گے، لیکن روایت کے اندر یعنی جو خصوصیت ظاہر کرنے کے لیے ان 3 راتوں کا تو خاص طور پر ذکر ہے، جس میں ایک شب 23 رمضان بھی ہے. اچھا، کب تک جاگیں؟ یعنی کیا ہم سورج نکلنے کا انتظار کریں؟ بہت سے لوگ پوری رات جاگ کر، کیونکہ سورج نکلنے میں بھی کافی وقت ہوتا ہے، تو آیت اللہ سیستانی سے بھی پوچھا گیا تو وہاں سے بھی یہ جواب آیا کہ طلوع فجر تک جاگنے پر یہ ساری رات جاگنے کا ثواب اس کو مل جائے گا. یعنی طلوع فجر تک جاگیں، اس کے بعد ظاہر نماز فجر وغیرہ پڑھیں گے، تعقیبات پڑھیں گے، اس کے بعد کوئی شخص چاہے تو سو سکتا ہے. تو اس کو پوری رات جاگنے کا طلوع فجر تک یہ ثواب مل جائے گا. اس کے لیے طلوع آفتاب تک، سورج نکلنے تک جاگنا اس کا ضروری نہیں. اچھا، اب دیکھیے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جناب بچے چھوٹے ہیں، خواتین کیسے ان کے ساتھ ہم وہ کریں اور جاگا نہیں جاتا ہے. کتنی ملتا ہے ہم کو کہ جناب بہت سی خواتین ایسی ہیں کہ دیکھیے بچوں کے ساتھ بھی جاگ رہی ہیں. کچھ وقت ظاہر ہے کچھ نہ کچھ تو دقت اور اپنے نیند کو کچھ تو قربان کرنا پڑے گا، لیکن کون سا سارے سال کی بات ہو رہی ہے. صرف شب قدر جو اہم ترین رات ہے، تقدیر لکھے جانے والی رات ہے، تقدیر لکھی جا رہی ہے اور انسان پڑا ہوا سو رہا ہو یا اپنی نیندیں پوری کر رہا ہو. بہت سونا ہے، قبر کے اندر بہت سونا ہے،
اس کو بعد کے لیے ٹال کے رکھیے، آئندہ دنوں میں سو جائیے، لیکن اس رات کو خصوصیت کے ساتھ جاگیے۔ یہی جو اس کی اہمیت کو جانتے ہیں، ہسپتالوں کے اندر موجود ہوں، مریض موجود ہوں، عملے کے افراد موجود ہوں، جہاں ان کو موقع ملتا ہے اپنی ڈیوٹیوں کو اس طرح سے وہ ارینج کرتے ہیں کہ مریض بھی اس سے افیکٹڈ نہ ہوں، مریض ہیں وہ بھی جناب اپنے اس وقت کو جو ہے وہ ضائع نہیں کرتے، اور جو اس کے لواحقین ہوتے ہیں مریضوں کے، وہ بھی ان کو جو ہے وہ انجام دے رہے ہوتے ہیں، جو ان کی تیمارداری کر رہے ہوتے ہیں، یہ بھی ان اعمال کو شب قدر میں، چاہے وہ ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے کہ جناب اسپتال میں اگر داخل ہو گئے تو بس اب تو کچھ چیز ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ جہاں موقع ملتا ہے جو اس طرح دین کی طرف تھوڑے بہت بھی رغبت رکھتے ہیں، وہ اپنے ساتھ ایسا انتظام پلاننگ کے ساتھ جاتے ہیں کہ کچھ وقت ظاہر ہر وقت آدمی اتنا مصروف تو نہیں رہتا ہے، اپنی ڈیوٹیز بھی اگر ہوں تو اسی کے اندر بھی اعمال شب قدر کو جو ہے وہ انجام دے لیتے ہیں، اور مریضوں کے جو عیادت کرنے والے اور لواحقین ہیں، خود مریض بھی اپنے ساتھ ان چیزوں کا انتظام، یعنی جن کو ان باتوں کی اہمیت کا احساس ہوتا ہے، حتیٰ کہ بہت سے ایسے جاں بلب مریضوں تک کی بھی یہ بات ہوتی ہے کہ مجھے بھی اعمال شب قدر اس انداز سے کرا دیے جائیں، قرآن سر وغیرہ کے اوپر رکھ کر۔ تو جن کو دیکھیے یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ ابھی جیسے میں نے ذکر کیا کہ ہمیں تو اپنے واجبات تک چھوٹتے ہوئے نظر آنے لگتے ہیں، اور وہاں پر ان مستحبات اور ان چیزوں کی اہمیت کو کہ اسپتالوں کے اندر مریضوں کے اعتبار سے وہاں پر بھی جو اچھی، ہمارے عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے مملکت اسلامی ایران کے متعلق لوگ ان کی عام طور پر خوردبین لگا کر ان کی بری باتوں کو زیادہ وہ دیکھتے ہیں، ہائی لائٹ کرتے ہیں، ان کی برائی بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اچھی، ظاہر ایک پورے قوم اس میں برائیاں بھی ہوں گی، لیکن اچھی چیزوں کی بھی تو دیکھنا چاہیے کہ کس قدر وہ لوگ جو ہے اپنی زندگیوں کے اندر اس کو، جو اس باتوں کی طرف متوجہ ہیں۔ خرابیاں اپنی جگہ ہوں گی، لیکن جو اچھائیاں ہیں وہ بھی کوئی کم اچھائیاں نہیں۔ تو بہرحال وہاں جو مریض بھی ہیں، آکسیجن لگی ہوئی ہے، تب بھی اعمال شب قدر جو ہے وہ انجام دے رہے ہیں۔ تو واقعتاً اس بات کو دیکھنا اور سوچنا چاہیے، اور اپنے آپ کو اپنی لاپرواہانہ زندگی جو ہے اس میں ایک تبدیلی لانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ شب قدر میں کیا مانگے؟ دیکھیے سینکڑوں حاجات ہیں، سینکڑوں حاجات ہیں۔ ممکن ہے کہ ہم کچھ حاجتیں اپنی بھول بھی جائیں۔ تو کسی نے ایک دفعہ پوچھ لیا تھا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، جو مفاتی کی روایت بھی ہے، کہ شب قدر میں کیا مانگوں؟ تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بات ارشاد فرمائی کہ تم خدا سے صحت اور عافیت مانگو۔ صحت اور عافیت، عافیت پہ تو ہم ابھی گفتگو کرتے ہیں۔ صحت کے متعلق خاص طور پہ آیت اللہ اصفہانی جو ہیں، انہوں نے روزانہ ایک ذکر پڑھنے کو مرض کورونا سے بچنے کے لیے ایک ذکر، ایک تعلیم کیا ہے، جو اس کے اندر لکھا ہوا بھی نظر آ رہا ہے کہ اعوذ بعزت اللہ و اعوذ بقدرت اللہ و اعوذ بجلال اللہ سے لے کر ومن شر فساق العرب والعجم ومن شر فسقۃ الجن والانس پہ یہ ذکر ختم ہو رہا ہے۔ فرماتے ہیں کہ بہت مجرب ہے، اگر اس ذکر کو روزانہ پڑھا جائے تو انشاءاللہ انسان اس مرض سے محفوظ رہے گا۔ تو بہرحال صحت اور عافیت دونوں مانگنی ہیں، اور حفظان صحت کے اصولوں کی رعایت بھی کرنی ہے، جو ماہرین بتا رہے ہیں اس کے مطابق بھی عمل کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پروردگار عالم سے دعا بھی کرنی ہے کہ اس مرض سے انسان بچا رہے۔ تو فرماتے ہیں کہ روزانہ اس ذکر کو خاص طور پر پڑھا جائے۔ صحت اور عافیت، ان دو چیزوں کو اس رات مانگو۔ واقعتاً انسان اگر بیمار ہو جائے تو پورا سال کس قدر اس کے لیے پریشانیوں کا باعث جو ہے وہ چیز بنتی ہے، اور کسی عبادتوں میں بھی دل نہیں لگتا ہے، اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ تو دیکھیے عافیت جو ہے نا، کہ اب صحت اور عافیت مانگو۔ عافیت کو کہا جاتا ہے کہ ایمان کے بعد یہ سب سے بڑی دولت ہے، اور اتنا جامع لفظ ہے یہ عافیت، اتنا جامع لفظ ہے کہ ہر قسم کی، یعنی عافیت کی تعریف کیا ہے؟ یعنی ہر قسم کی ظاہری اور باطنی، دنیاوی اور اخروی آفاتوں اور بلاؤں اور مصیبتوں سے پناہ، اور دین و دنیا کی تمام بھلائیوں کی طلب کا نام عافیت ہے۔ یعنی دنیا اور آخرت کی تمام مشکلات اور پریشانیوں سے نجات، اور دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیوں کی طلب، یہ عافیت کے اندر، یعنی ہر کچھ عافیت، اتنا جامع کلمہ ہے کہ ہر چیز اس کے اندر آ جاتی۔ یہ اگر ہم عافیت طلب کر لیں،
ابھی آگے چل کر کچھ خاص الفاظ بھی ہیں، اور ہمارے برادران اہل سنت کی جو ترمذی ہے اس کے اندر ایک روایت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس نے ایک دفعہ آ کر کہا تھا کہ یا رسول اللہ مجھے ایسی دعا بتا دیں جو میں بار بار بارگاہ الہی میں پیش کرتا رہوں. تو آپ نے فرمایا کہ اللہ سے آپ دنیا اور آخرت کی عافیت کا سوال کریں. عافیت کا یعنی دنیا اور آخرت کی میں عافیت، یعنی ہر قسم کی بلاؤں اور مصیبتوں سے نجات اور ہر قسم کی سعادتوں کو حصول یہ عافیت کے اندر شامل ہے. دیکھیے لوگ عام طور پر یہ بات سمجھتے ہیں کہ دیکھیے عافیت شاید کے معنی یہ ہوں کہ ہمارے پاس دولت زیادہ ہو جائے، ہمارے پاس منصب اور عہدہ کوئی بہت اچھا آ جائے، ہمارے پاس طاقت وغیرہ کافی ہو جائے. تو دیکھیے ممکن ہے بعض اوقات یہ سب چیزیں بھی موجود ہوں مگر وہ عافیت کے سائبان سے نکل چکا ہو. بہت ممکن ہے کہ عافیت ایک غریب یا متوسط گھر کے مکینوں کو نصیب ہو، آپس میں محبت سے رہتے ہوں، لڑائی جھگڑے ان کے نہ ہوتے ہوں، آپس میں ایک دوسرے کا احترام کرتے ہوں، بچے فرما بردار ہوں، سکون و اطمینان کے ساتھ زندگی گزر رہی. اور دوسری طرف بہت ممکن ہے کہ کسی کے پاس بہت پیسہ و دولت ہو، جناب کروڑ پتی اور ارب پتی بھی ہو، جاہ و منصب بھی اس کے پاس بہت ہو، لیکن عافیت اس کے پاس نہ ہو. آپس میں لڑائی جھگڑے چل رہے ہیں، فسادات چل رہے ہیں، اختلافات چل رہے ہیں، اولاد نافرمان ہوئی جا رہی ہے، آپس میں نفرتیں ہو رہی ہیں، گھر جہنم کا نمونہ بنا ہوا ہے. لہٰذا عافیت طلب کرنی چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم دولت منصب طاقت یہ الگ سے مانگ رہے ہیں. ممکن ہے یہ چیزیں بھی حاصل ہو جائیں تب بھی عافیت نہ مل سکے آپ کو، لیکن اگر عافیت کا سوال آپ نے کر لیا، وہ آپ کو مل گئی، تو ساری چیزیں اس کے اندر خود بخود آ جائیں گی. دیکھیں ہمارے امام علی رضا علیہ السلام سے ایک روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ایسا وقت آئے گا جب عافیت کے 10 جز ہوں گے، ان میں سے 9 جز لوگوں سے کنارہ کشی میں اور 1 جز خاموشی میں ہوگا. بہت زیادہ رشتہ داروں اور لوگوں سے ملنا، یہ انسان عافیت سے باہر نکل جاتا ہے، کیونکہ گناہوں میں لازمی مبتلا ہوتا ہے. کچھ نہ کچھ کسی کا مذاق اڑا دیا، کسی کی غیبت ہو گئی، کسی پر تہمت ہو گئی، کسی کے ساتھ کچھ ہو گیا. یعنی جب انسان خود آپ ہر کوئی شخص اس کا مشاہدہ کر سکتا ہے کہ جب بھی کسی کے پاس بیٹھے گا کچھ نہ کچھ دوسرے کی بات نکلے گی، اور وہیں سے یہ غیبت کا گناہ آئے گا، تہمت کا گناہ آئے گا، کچھ جھوٹ بولے جائیں گے، کچھ ہوگا، کبھی امر بالمعروف واجب ہوگا جو آپ نہیں کر سکیں گے. بہت سارے گناہوں کا ایک پیکیج ہوگا. تو کیا ہوگا؟ خود بخود عافیت کے سے باہر نکلنے لگے گا انسان. یعنی ایک جز خاموشی میں، 9 جز لوگوں سے کنارہ کشی میں. کنارہ کشی سے مراد بالکل روحانیت کی زندگی نہیں ہے معاذ اللہ. مقصد یہ کہ ذرا اپنے تعلقات کو لمٹ کر کے رکھو. بہت اتنا زیادہ ہر وقت گھروں کے اندر گھسے رہنا اور گھنٹوں جو ہیں وہ وہاں پر اس طرح سے گزارنا، دنوں راتوں کو گزارنا، اور اپنی زبان سے انسان ایسے گناہ کرتا ہے کہ جو اس کو عافیت سے باہر نکال کے لے جاتے ہیں. تو عافیت کے 10 جز ہیں، 9 جز تو لوگوں سے، یعنی غیر ضروری ملاقات، جو واجب صلہ رحمی اور مستحب صلہ رحمی تو اپنی جگہ ہے، لیکن یہ چیزیں اپنے ساتھ بہت سارے خطرناک چیزیں اپنے ساتھ لے کر آتی ہیں، جس سے بچنا ضروری، اور اپنی زبان کو کنٹرول کرنا. تو بہرحال یہ ایک بہت اہم ہے. اچھا ایک بات اس میں اور کر دی جائے کہ بہرحال دیکھیے کہ اس کا ایک نسخہ یہ بھی ہے کہ دوسروں کو عافیت سے اگر انسان رہنے دے تو خود بخود اس کو بھی عافیت مل جاتی ہے. خود دوسروں کو پریشان کر رہے ہیں آپ، دوسروں کو طنز کر رہے ہیں، دوسروں کو کچھ برا بھلا کہہ رہے ہیں، دوسروں کو غصہ دلا رہے ہیں، کوئی بھی اپنی ایسی حرکتیں کر رہے ہیں جس سے دوسرا عافیت سے نکل رہا ہے، تو آپ کی اپنی بھی عافیت متاثر ہوگی. دوسروں کو عافیت سے رہنے دو تاکہ تم بھی عافیت سے رہ سکو. تو بہرحال بہت ساری دیکھیے اس کی وہ بھی آئی ہیں، دعائیں بھی ہیں. اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ والمعافاۃ فی الدنیا والآخرہ. اب دیکھیے ہمارا تو آج کا عنوان ہی یہی ہے کہ شب قدر کے ذریعے پورا سال عافیت سے کیسے گزارا جائے. تو کیسے گزارا جائے، اس میں ایک تو پہلی بات تو یہی ہو گئی کہ آپ دوسروں کو بھی عافیت سے رہنے دیں. جب دوسروں کو عافیت سے رہنے دیں گے آپ خود دیکھیں گے آپ کو خود بخود عافیت نصیب ہو جائے گی. اور پھر اپنی دعاؤں میں خاص طور پر قنوت وغیرہ کے اندر بھی دعائے عافیت کو پڑھنا چاہیے. جیسے یہی ہے مثلا قنوت میں آپ ہاتھ اٹھائیں، جہاں آپ کو اور دعائیں پڑھنی ہیں وہاں اگر یہ والی دعا بھی پڑھ لیں، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ والمعافاۃ فی الدنیا والآخرہ. اسی طریقے سے مثلا
جو حالت سجدہ ہے اس کے اندر ایک دعا پڑھی جاتی، یا ولی العافیہ نسألک العافیہ و دوام العافیہ عافیت العافیہ عافیت الدین والدنیا والآخرہ، یا یہی جو دعا آپ کے سامنے ہے یہ بھی ایک دعا ہے جو کہ پڑھی جا سکتی ہے۔ اور اسی طریقے سے شب قدر میں افطار کے وقت کیونکہ ہر دعا قبول ہو جاتی ہے، یعنی اگر افطار سے تقریباً 10 منٹ پہلے آپ افطار والی ٹیبل کے اوپر آ کر بیٹھ جائیں اور صحیفہ کاملہ جو ہے، صحیفہ سجادیہ، اس میں سے طلب عافیت کی دعا جو چوتھے امام کی ہے، اگر اس کو واقعتاً اگر کوئی شخص اس کو پڑھے، عربی میں بھی پڑھیے اور اس کے بعد ترجمہ بھی ساتھ ساتھ دیکھ لیجئے، صرف 10 منٹ مشکل سے بس یہ جو آپ کے سامنے ہے یہ ہے صرف، تو اتنا زیادہ کوئی پرابلم والی بات بھی نہیں ہے۔ تو اس میں تمام مومن و مومنات کی عافیت کے لیے، طلب عافیت کے لیے، اور واقعتاً اس دعا کو اگر پڑھ لیا جائے تو آپ خود احساس ہوگا، اور ترجمہ بھی اگر اس کا دیکھ لیں تو آپ کہیں گے اس کے بعد تو کوئی مجھے سمجھ میں نہیں آئے گا آپ کو کہ اور کون سی دعا جو ہے جو بچ گئی ہے جو کہ میں مانگوں۔ تو ہر قسم کی طلب عافیت کے لیے جو ہے وہ اس دعا کو پڑھا جائے جو صحیفہ کاملہ کی دعا ہے۔ اس کے انڈیکس میں سے آپ دیکھ لیں کہ چوتھے امام طلب عافیت کے لیے کون سے دعا پڑھتے تھے، اس میں طلب عافیت والی دعا وہ نکالیے اور ترجمے کے ساتھ بھی اس کو پڑھ لیجئے، اور افطار سے، یعنی خاص طور پر میں شب قدر کے حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ افطار سے 10 منٹ پہلے آپ آ کر ٹیبل کے اوپر بیٹھ جائیں، اپنے آپ کو فارغ کریں ان کاموں سے، اور یہ تمام اپنے لیے بھی اور تمام مومن و مومنات کے لیے اس دعا عافیت کو پڑھیں۔ اچھا، ایک طریقہ اور بھی ہے جو کہ جامع الاخبار میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل ہوا ہے کہ پیغمبر اکرم یہ فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، جو مجھ پر ایک درود پڑھتا ہے خدا اس پر عافیت کے دروازے کھول دیتا ہے، عافیت کے دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں۔ تو کیوں نہ اس رات کو ایک درود کی ایک پوری تسبیح، یعنی 100 دفعہ درود کی کم سے کم وہ اس رات کو پڑھ لی جائے۔ جب ایک درود سے عافیت کے دروازے کھل رہے ہیں تو 100 مرتبہ درود پڑھنے سے نہ جانے کتنے دروازے کھلیں گے۔ دیکھیے بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ دیکھیے عافیت ہم کو ملتی بھی ہے اور اپنے کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ ہماری عافیت سے ہم باہر بھی آ جاتے ہیں، عافیت ملتی ہے پھر عافیت ختم ہو جاتی ہے، پھر مصیبتوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ کیا ایسا کیا جائے کہ عافیت کا بیمہ ہو جائے، پرماننٹ ہو جائے عافیت، یعنی کبھی عافیت مل رہی ہے کبھی ختم ہو رہی ہے، تو عافیت کا بیمہ کر لیا جائے۔ دیکھیے بحار الانوار میں معصوم سے ایک روایت ہے کہ جو چاہتا ہے کہ اس کی عافیت طولانی ہو جائے تو فلیتق اللہ، اسے چاہیے کہ وہ تقوی، اللہ کا تقوی اختیار کرے، یعنی گناہوں سے پرہیز کرے، گناہوں سے پرہیز۔ دیکھیے حضرت ہمارے 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اصول کافی کی جلد 2 کی روایت ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ کسی سال کی بارش کسی اور سال سے کم ہو، لیکن اللہ جہاں چاہتا ہے برساتا ہے۔ جب کوئی قوم گناہوں کا ارتکاب کرتی ہے تو اللہ اس مقدر کی ہوئی بارش کو اس سال میں ان سے ہٹا کر دوسرے لوگوں کی طرف اور بیابان اور دریا اور پہاڑوں کی طرف موڑ دیتا ہے۔ یعنی آپ کے اپنے گناہ ایسے ہیں جو آپ کی صحت، عافیت اور برکات کو دور لے جاتے ہیں آپ سے، یعنی جو آپ کی عافیت ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ فرمایا گیا کہ فلیتق اللہ، تقوی جتنا اختیار کرو گے، جتنا اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ گے، اتنا تمہارے پاس عافیت رہے گی۔ عافیت کا بیمہ اگر کروانا ہے تو اس کا ایک طریقہ یہ کہ انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے، اتنی ہی عافیت اس کی، جتنا گناہوں سے بچے گا اتنی ہی عافیت طولانی تر ہو جائے گی، جتنا تقوی اختیار کرے گا اتنی ہی عافیت طولانی ہوگی، اور جتنا گناہ زیادہ کرے گا اتنی عافیت کم ہوتی جائے گی۔ جب اس زندگیوں میں پریشانیاں اور آپ دیکھتے ہیں کتنی زیادہ ہماری زندگیوں کے اندر آ جاتی ہیں، تو جو یہ گناہ ہیں اصل میں یہ مصیبتوں کو کھینچتے ہیں، جتنے بھی گناہ ہیں۔ جب بھی جو وہ ہے دعائے کمیل، اللہم اغفر لی الذنوب التی تنزل البلا، پروردگار ان تمام گناہوں کو معاف کر دے جو بلائیں لے کر آتے ہیں، یعنی عافیت ختم ہو رہی ہے نا، پریشانیاں آ رہی ہیں، بیماریاں، الجھنیں، آفات، حادثات، مقدمات، جھگڑے، مشکلات، گھریلو ناچاکیاں،
نحوستیں، یہ تمام کیا چیزیں ہیں، یہ مسلسل آسمان سے اس کے اوپر نازل ہو رہی ہیں. پروردگار ان تمام گناہوں کو معاف کر دے جو بلاؤں کو لے کر آتی، یعنی انسان کی عافیت اس وقت ختم ہو جاتی. تو سب سے پہلی اور اہم بات یہ ہے کہ انسان تقوی اختیار کرے تاکہ اس کی عافیت طولانی تر ہو. اچھا، ایک اور بھی ہے، پیغمبر اکرم فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تفسیر برہان کی روایت ہے جلد نمبر 8 میں، جو شخص بھی سورہ علم نشرہ کی تلاوت کرے گا اللہ اسے یقین اور عافیت عطا فرمائے گا. تو روزانہ اگر یعنی پرماننٹلی اگر ہم سورہ علم نشرہ کو اپنی اس کے اندر رکھیں پروگرامز کے اندر، تو اللہ کے اوپر اس کا یقین بھی بڑھے گا اور پروردگار سے مستقل عافیت نصیب فرمائے گا. اور بہت ساری روایتوں کے اس میں دعاؤں کے اندر یہ بات بھی آئی، اللہم انی اسألک العافیہ والشکر علی العافیہ. اچھا، اب دیکھیے یعنی ہم کیا ذکر کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے اپنی اس عافیت کو ہم بیمہ کرا لیں. ایک تو یہ ہوگا کہ تقوی الہی اختیار کریں. دوسرا، امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کو ایک تعلیم کی تھی دعا کہ اللہم انی اسألک العافیہ والشکر علی العافیہ، پروردگار میں تجھ سے عافیت کا سوال کرتا ہوں اور عافیت پر شکر کی توفیق بھی عطا فرما. دیکھیے جب بھی کسی بھی نعمت کے اوپر انسان شکر کرتا ہے، کتنی چیزیں ایسی ہیں دیکھیے اس کو اپنی زندگی میں سے نظر آئے گی کہ جو دوسروں کو حاصل نہیں. اپنی زندگی پہ نعمتوں کو اگر انسان غور کرے تو کس قدر، اب یہی دیکھیے ابھی کووڈ چل رہا ہے تو سانس جو پروردگار نے کتنی فراوانی کے ساتھ آکسیجن اس کو دی ہے. یہاں تھوڑے سے مرض یہ پھیلا تو آکسیجن کی کمی ہو گئی اور سلنڈر کے لیے وہ لوگ پریشان ہوتے پھر رہے ہیں، اور پروردگار نے بالکل فری میں کتنی آکسیجن اس کو بے تحاشا عنایت کی ہے. تو اس پہ کبھی آج تک ہم نے یہ نہیں سوچا کہ ہمیں اتنی آکسیجن فراہم ہے کہ زندگی کے ہر لمحے ہم کتنی آسانی کے ساتھ سانس لے رہے ہیں. اور جہاں ایک بیماری کے اندر مبتلا ہوئے جھٹکا ہوا لگایا گیا ہم کو، تو پھر ہمیں احساس ہوا کہ ارے پروردگار کی اس نعمت سے تو ہم بالکل ہی غافل تھے کہ جو ہمیں اتنی آسانی اور فراوانی کے ساتھ دستیاب تھی. تو اپنی عافیت کے اوپر شکر بھی تو کریں، یعنی ان نعمتوں کا احساس کریں. عافیت، جو عافیت آپ کو حاصل ہے، آکسیجن سانس آ رہا ہے ابھی، جو مریض بیچارے اس کے اندر مبتلا ہیں اور کتنی مشکلات کے ساتھ ماسک جو ہے وہ لگا رہے ہیں، اور پھر ظاہر ہے کہ یہ والی احتیاطیں بھی کرنا ضروری ہیں عافیت کے اندر. تو یہ بھی چیز شامل ہے نا کہ وینٹیلیٹر کا جو ماسک جو ہے وہ لگانے سے کہیں بہتر ہے کہ یہ عام کپڑے والا ماسک یا جو عام ڈسپوزیبل ماسک ہے یہی کم سے کم لگا لیں. تو بہرحال اپنی جو عافیت کا بیمہ اگر آپ کو کرنا ہے تو اس میں کیا ہے کہ اس کا شکر ادا کریں. جو نعمتیں آپ کو ابھی حاصل ہیں، جو عافیت آپ کو ابھی حاصل ہے، اس کا شکر ادا کریں. اللہم انی اسألک العافیہ والشکر علی العافیہ، یعنی عافیت پر شکر کی توفیق بھی جو ہے وہ عنایت فرما. شکر دیکھیے ہمیشہ نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے شکر کرنے سے. لئن شکرتم لازیدنکم، شکر سے نعمتوں میں ہمیشہ اضافہ ہوگا. تو شب قدر میں عافیت پر اگر شکر ہوگا تو پورے سال کا بیمہ ہو جائے گا. شب قدر میں عافیت کا شکر ادا کریں، اور کم سے کم اگر کوشش کریں کہ یہ جو جملہ ہے الحمدللہ علی کل نعمت، یعنی جب بھی انسان کی اپنی نعمتوں، یہ اکثر و بیشتر آپ کو پڑھنا چاہیے، یہ اکثر و بیشتر ہم کو پڑھنا چاہیے کہ پروردگار تیری تمام نعمتوں پر شکر اور حمد جو ہے تیری بجا لاتا ہوں. الحمدللہ علی کل نعمت. کہا جاتا ہے کہ اگر نعمتوں کا شکر کرنا ہے تو یہ والا جملہ اس کو پڑھا جائے، اور انسان اگر کسی اس کے اندر گرفتار ہو جاتا ہے کسی پریشانی میں تو اس وقت بھی وہ کہے الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں تیری حمد کرتا ہوں. تو بہرحال نعمتوں کی اتنی فراوانی کہ الحمدللہ علی کل نعمت انسان پڑھے، اور تاکہ اس تمام عافیت جو اس کو ابھی تک حاصل رہی ہیں اس کا شکر ہو جائے، تو اس کا پرماننٹ بیمہ اس کا ہو جائے گا. اور بلکہ اس کی عافیت میں لئن شکرتم لازیدنکم، شکر کرنے سے اس میں زیادتی ہو جائے گی. اور اسی طرح سے جیسے ابھی آپ نے سنا کہ اگر کوئی پریشانی میں مبتلا ہے تو وہ الحمدللہ علی کل حال کہے. دیکھیے اگر صرف الحمدللہ کی بھی ایک تسبیح پڑھ لے تو وہ بھی بہت اچھا ہے، یہ بھی اس عافیت کا ایک شکر قرار پائے گا.
یعنی اس نیت سے کہ پروردگار جو مجھے عافیت حاصل رہی ہے تو یہ پورے سال آپ کو اسی طرح سے عافیت حاصل رہے گی. اس راحت بہت دل کے ساتھ پروردگار عالم سے یہ والی دعا یہ ذکر جو ہے کیا جائے تاکہ عافیت کا شکر ادا ہو جائے اور یہ پرماننٹ ہو جائے عافیت. دیکھیے اللہ سے عافیت طلب نہ کرنے پہ حضرت یوسف کو طویل زندانی کے اندر رہنا پڑا تھا. کتنی طویل زندانی؟ بحار الانوار میں ہے کہ 18 سال اس زندان کے اندر حضرت یوسف رہیں. تفسیر قومی میں بھی ہے کہ ایک دفعہ حضرت یوسف نے ایک شکایتانہ لہجے کے اندر یہ بات کہی کہ پروردگار اتنی طویل قید کا میں حقدار کیسے ہوا؟ اللہ کا نبی 18 سال سے، اور یہ نہیں روزانہ نکال کر کوڑے مارے جاتے تھے، یعنی اتنی آرام دہ کوئی وہاں پر قید نہیں تھی، خطرناک ترین قید خانہ تھا. اتنی طویل قید کا میں حقدار کیسے ہوا؟ تو پروردگار عالم کی طرف سے جواب آیا، تفسیر قومی میں بھی ہے. اس کا مفہوم یہ ہے کہ پروردگار نے کہا تم نے خود ہی تو کہا تھا کہ رب السجن احب الی مما یدوننی الیہ، کہ پروردگار قال رب السجن احب الی مما یدوننی الیہ. یوسف نے بات سن کر کہا کہ اے میرے پروردگار اس کام کی نسبت جس کی یہ مجھے عورتیں دعوت دے رہی ہیں مجھے یہ قید خانہ زیادہ پسند ہے. تم نے تو کہا تھا تم نے یہ کیوں نہیں کہا تھا کہ العافیت احب الی مما یدوننی الیہ، کہ یہ عافیت مجھے زیادہ پسند ہے؟ جب تم نے خود ہی کہا تھا کہ یہ مجھے قید خانہ زیادہ پسند ہے تو تمہیں یہ والی بات کہنی چاہیے تھی تاکہ تم اس میں مبتلا ہی نہ ہوتے. دیکھیے ایک طرف تو یہ بات ہے کہ دیکھیے ہمیشہ عافیت طلب کرنی چاہیے، منہ سے ایسے الفاظ بھی نکالنا نہیں چاہیے کہ جو کہ عام طور پہ ہوتا ہے نا کہ مثلا اولاد کو والدین اکثر کم بخت اور کم بخت اور بد نصیب اور فلاں اس طرح کے جو مختلف جو جملے کہتے ہیں، یا اس قسم کی کوئی چیز بھی کہ تم یہ ہو جائے گا تمہارے ساتھ اور وہ ہو جائے گا تمہارے ساتھ تم نے اگر فلاں چیز کی، یہ والے جملے بھی نہ نکالنے چاہیے. اب انسان کو چاہیے کہ اپنے جملے دیکھیے آپ نے خود کہ ایک جملہ انہوں نے صرف منہ سے نکالا تھا کہ یہ قید خانہ مجھے زیادہ پسند ہے، تو 18 سال اذیت ناک قید خانے کے اندر رہنا پڑا. کہا تم یہ کہہ دیتے کہ عافیت مجھے زیادہ پسند ہے اس بات سے کہ جس کی طرف یہ عورتیں مجھے جو دعوت دے رہی. تو ہمیشہ عافیت طلب کرنی چاہیے. دعوات راوندی جو کتاب ہے قطب راوندی کی، اس میں پیغمبر اسلام کی ایک دعا ہے اسألک تمام العافیہ، پروردگار مجھے کامل عافیت عنایت فرما. بعض اوقات عافیت بھی ہوتا ہے نا کہ کچھ چیزوں میں عافیت ہوتی، کچھ چیزوں میں عافیت نہیں ہوتی، کامل عافیت. اسی طریقے سے دیکھیے جس وقت انسان قنوت پڑھتا ہے، قنوت کے اندر ایک دعا کافی رائج ہے جو قرآنی دعا ہی ہے، اور اصلاً وہ بھی دعا عافیت ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ بھی دعا عافیت ہے. اس میں دنیا اور آخرت کا ہر حسنہ طلب کیا جا رہا ہے، عذاب آخرت سے نجات جو ہے وہ اس کے اندر مانگی جا رہی ہے، یہ بھی عافیت. اور شب قدر میں عافیت میں کنٹینیوٹی رہنی چاہیے. حضرت امیر المومنین کی دعا بہار کے اندر جو ہے وہ نقل کی گئی ہے کہ لا تفرق بینی و بین العافیت ابدا ما ابقیتنی، ابدم اب ہمیشہ عافیت اور مجھ میں کبھی جدائی نہ ڈالنا. یعنی عافیت میں اور مجھ میں کبھی، یعنی بالکل کنٹینیوس عافیت ہونی چاہیے، اس میں پروردگار کبھی جدائی نہ ڈالنا. یہ دیکھیے یہ حضرت امیر کی دعا اور یہ اس سے ملتی جلتی دعا عافیت کے اندر یہ والا جملہ جو ہے تقریباً کچھ الفاظ سے اختلاف کے ساتھ یہ اس کے اندر بھی موجود ہے جو صحیفہ سجادیہ میں دعا عافیت ہے. تو یعنی ہمیشہ مجھے عافیت نصیب رہے. لا تفرق بینی و بین العافیہ ابدا ما ابقیتنی، جب تک میں زندہ ہوں کبھی بھی عافیت میں اور مجھ میں جدائی نہ ڈالنا. اب دیکھیے اگر آپ نے عافیت مانگ لی تو گویا ہر چیز مانگ لی، ہر چیز مانگ لی. کہاں ہم بیٹھ کے کتنی بھی دیر ہم بیٹھ کے دعائیں کریں، کچھ نہ کچھ دعائیں آپ کی پھر بھی رہ جائیں گی. بعد میں آپ کو یاد آئے گا اور یہ فلاں فلاں بھی دعا بھی میری رہ گئی. لیکن اگر عافیت مانگ لیں گے تو جب ہی آپ سے بات ابھی کہی گئی ہے
سجدے میں بھی یہ چیز پڑھی جاتی ہے، یا ولی العافیہ اسألک العافیہ عافیت الدنیا والآخرہ. یہ اکثر علماء حالت سجدہ میں بھی اس کو پڑھتے ہیں. افطار کے وقت بھی جیسے کہ ابھی آپ نے سنا کہ افطار کے وقت آپ لے کے بیٹھ جائیں دعائے عافیت امام سجاد، خاص طور پہ شب قدر والی وقت افطار ہر دعا قبول ہو جاتی ہے تمام مومن و مومنات کے لیے. تمام ہر لحاظ سے ان کی طلب عافیت کے لیے، اپنے اور اپنے گھر والوں اور سب مومن و مومنات کے لیے اس دعا کو پڑھیں خاص طور پر. تو یہ عافیت کا ایک لحاظ سے پورا بیمہ ہو جائے گا، اور شب قدر کے اندر اگر آپ نے اس کو پڑھا. اچھا، اسی طریقے سے نماز مغرب اور عشاء میں بھی جو قنوت پڑھا جاتا ہے، اس سے پہلے ہم نے کہا اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ والمعافاۃ فی الدنیا والآخرہ، جو چھوٹی مختصر ترین دعائے عافیت ہے، یہ پڑھ لی جائے مغرب عشاء کے قنوت میں. اچھا، مثلاً اس کے بعد پھر آپ نماز شب قدر پڑھیں گی 2 رکعت، اس میں بھی قنوت آئے گا، اس کے اندر بھی آپ اس دعا کو ضرور پڑھیں، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ والمعافاۃ فی الدنیا والآخرہ. اس کے بعد اس رات کو لازمی ہر شخص کو پڑھنی ہے نماز شب پڑھنی. تو نماز شب کے اندر بھی جو قنوت آئیں گے اس کے اندر بھی اس کو پڑھیں اور عافیت طلب کریں. کیونکہ دیکھیے وہی ہم اس سے پہلے بات بیان ہو رہی تھی کہ ایک تو ہمیں عافیت مستقل چاہیے، دوسرا ہے کہ ہماری دعائیں محدود ہوں گی، پوری رات بھی لگا دیں گے تب بھی دعائیں کچھ نہ کچھ رہ جائیں گی. تو اتنی جامع دعا جو ہے مانگ لی جائے کہ جس میں دنیا اور آخرت کی ہر خیر شامل ہو جائے. اسی طریقے سے نماز شب ہو گئی. اس رات کو لازمی سب کو نماز جعفر طیار پڑھنی ہے، اس کے اندر بھی قنوت آتے ہیں، اس کے قنوت کے اندر بھی اگر یہ مختصر ترین کم سے کم پڑھ لی جائے تو یہ بہت اچھا ہو جائے گا. اچھا، کسی کو اگر یاد نہیں بھی ہے تو ان نمازوں کے لیے صحیفہ سجادیہ وغیرہ والی جو دعائے عافیت ہے وہ ہاتھ میں اٹھا کر دیکھ کر بھی پڑھی جا سکتی ہے. انشاءاللہ پھر پورا سال مکمل عافیت کے ساتھ گزرے گا. یعنی آپ کو یہ سلسلہ شروع کرنا ہے کب سے؟ افطار کے وقت کی دعا سے، اس میں صحیفہ سجادیہ سے دعائے عافیت، پھر اس کے بعد مغرب و عشاء کی نماز پڑھی جائے گی اس کے قنوت میں، اس کے بعد نماز شب قدر 2 رکعت پڑھی جائے گی اس کے قنوت میں، پھر نماز شب رات میں پڑھی جائے گی اس میں قنوت آئیں گے، نماز جعفر طیار پڑھی جائے گی اس میں قنوت آئیں گے، اور اس کے بعد جو فجر کی نماز پڑھیں گے اس رات کے اختتام پر اس کے اندر بھی دیگر قنوت کی دعاؤں کے ساتھ اس کو بھی شامل کر لیں. اتنی مختصر سی ہے، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ والمعافاۃ فی الدنیا والآخرہ. تو انشاءاللہ پورا یہ عافیت کے ساتھ پورا سال گزرے گا اور تقریباً ہر دعا اس کے اندر شامل ہو جائے گی. اچھا، اب شب قدر میں اور کیا چیز مانگنا ہے؟ پیغمبر اکرم نے یہ بات بھی فرمائی کہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، خدایا تو بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے، تو معاف کرنے والوں کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے، تو مجھے معاف کر دے. کسی نے پوچھا تھا نا کہ اگر کوئی شب قدر آئے تو مجھے کیا طلب کرنا چاہیے؟ تو پروردگار سے معافی استغفار کرنا چاہیے، معافی طلب کرنی چاہیے، معافی. اسی طریقے سے شب قدر میں خاص طور پر دیکھیے صدقات دینے سے بھی کیا ہے، تمام بلائیں دور ہوتی ہیں اور نیکیوں کی توفیق ملتی ہے. آیت اللہ محمد علی جاویدہ بھی فرماتے ہیں کہ شب قدر میں امام زمانہ کی سلامتی کا صدقہ دینا 80 سال کے صدقے سے زائد ثواب دلواتا ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تو جب ہم یہ دعا کر رہے ہیں کہ پروردگار امام زمانہ سے بھی تمام مصیبتیں دور ہو جائیں، یعنی صدقہ دینے کی جو رد بلا کے طور پر دیا جاتا ہے، ان کی سلامتی کے لیے دیا جاتا ہے، تو سوچیے کہ کس قدر سلامتی امام زمانہ کی بارگاہ سے آپ کو عطا ہو جائے گی. یعنی جب آپ ان کے لیے یہ دعا کر رہے ہیں تو امام زمانہ بڑھ کر کس قدر آپ کے لیے دعا نہ فرمائیں گے. یہ خود بھی ایک عافیت کا ایک طریقہ ہے کہ امام زمانہ کے لیے اس رات کو صدقہ دیا جائے ان کی مشکلات اور پریشانیوں سے نجات کے لیے، اور تو اس کے نتیجے میں آپ کی ساری مشکلات اور پریشانیاں وہ بھی سب دور ہو جائیں گی انشاءاللہ. اچھا، اسی طرح سے خاص طور پر دعائے سلامتی امام زمانہ، یہ بھی ان نمازوں کے قنوت کے اندر آپ کو پڑھنی چاہیے. اللہم کن لولیک الحجت والی جو دعا ہے، یہ والی جب دعا جس وقت آپ پڑھیں گے
تو یہ امام زمانہ کے لیے سلامتی کے لیے دعا ہوگی. تو امام زمانہ کی طرف سے کس قدر سلامتی آپ کو نصیب ہوگی خود عافیت کے اندر آئے گا کہ جب امام زمانہ آپ کے لیے دعا کریں گے کہ جن کی دعا کی عدم قبولیت کا کوئی امکان ہی نہیں ہے، آپ ان کے لیے سلامتی کی دعا میں ان کو یاد رکھیں، تو جو وہ آپ کے لیے سلامتی کی دعا کریں گے تو آپ سوچئے کہ کس قدر سلامتی اس رات کو آپ کو نصیب ہو جائے گی، پورے سال کے لیے کافی ہوگی. کچھ سورہ ایسے ہیں خاص طور پر اچھا اب دیکھیے یہاں یہ بات بھی ہے کہ جب اس رات کو جب تقدیر لکھی جائے گی تو اس کے اندر عافیت ہی عافیت ہوگی، کیونکہ شب قدر کے 19ویں شب کو تقدیرات کا تعین ہوتا ہے اور ان کی اس کی تائید 21ویں شب کو ہوتی ہے اور شب 23 میں فائنل دستخط ہو جاتے ہیں. اب کچھ سورے قرآن کے ہیں وہ تلاوت کر لیں. 21ویں اور 23ویں میں خاص طور پر ایک تو سورہ عنکبوت ہے اور سورہ روم، یہ خاص طور پر آپ کو تلاوت کرنی، اور ان دونوں سوروں کے اگر برنامے پر عمل کر لیا جائے تو ساری زندگی کے لیے واقعتاً کافی بھی ہے تلاوت قرآن ان دونوں سوروں کی. دیکھیے آیت اللہ جعفر سبحانی فرماتے ہیں مدرسہ حجتیہ قم میں درس دے رہے تھے، درس تفسیر قرآن، اس میں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کے متعلق بیان فرما رہے ہیں کہ قرآن قلب پیغمبر پر دفعی طور پر پورا قرآن ایک ساتھ نازل ہوا ہے. سورہ اسراء اور سورہ فرقان کی البتہ جو آیات ہیں ان میں تدریجی بھی طور پر کہی گئی ہے، یعنی دفعی اور تدریجی. دیکھیے یعنی اس کے دو نزول قرآن کے کہے جاتے ہیں، ایک تو دفعتاً نازل ہوا ہے اور ایک 23 سال کے عرصے میں آہستہ آہستہ نازل ہوا ہے. تو فرماتے ہیں کہ دیکھیے پیغمبر کہ ایک ساتھ جو نازل ہوا ہے قرآن ایک ساتھ قلب پیغمبر پر، اس کی حکمت یہ تھی کہ اللہ کی طرف سے رسول اللہ پر تمام معارف آشکار ہو جائیں، ایک ساتھ آشکار ہو جائیں. اور تدریجی طور پر 23 سال کے عرصے میں نازل ہونے کی حکمت یہ تھی کہ پروردگار کا اپنے رسول کے ساتھ رابطہ برقرار رہے وحی کے ذریعے. یہ اگر اس طرح سے اگر ہو جائے تو پیغمبر کے دل کو ایک سکون اور اطمینان بھی رہے گا. تو علامہ طباطبائی نے تفسیر المیزان میں جو نزول دفعی کے لیے کہا کہ انزلناہ کا جو کلمہ ہے یہ نزول دفعی کے لیے آیا ہے، اور نزلنا کا جو کلمہ قرآن کے اندر آیا ہے وہ تدریجی نزول کے لیے اس سے مرتبط قرار دیا. یعنی ایک ساتھ جو پورا قرآن قلب پیغمبر پہ آیا اس کے لیے انزلناہ کی تعبیر آئی ہے قرآن میں، اور نزلنا کے لیے یہ تدریجی نزول سے مرتبط ہے. تو یہ دونوں سورہ ہیں، یعنی یہ قرآن نزولی اور تدریجی دونوں اعتبار سے جو نازل ہوا ہے. تو چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام تفسیر صافی کی 4 جلد میں جو روایت ہے اس میں فرماتے ہیں کہ جو 23 رمضان کی شب سورہ عنکبوت اور سورہ روم کی تلاوت کرے گا خدا کی قسم وہ جنتی ہوگا، اور میں کسی کو اس میں استثناء نہیں کرتا، کسی کو استثناء نہیں کرتا، کوئی ایکسیپشن نہیں، اور خدا جھوٹی قسم کا گناہ بھی میرے ذمہ نہیں لکھے گا. ان دونوں صورتوں کی اللہ کے نزدیک بہت زیادہ عزت ہے. یعنی جو بھی 23 رمضان کی شب سورہ عنکبوت اور سورہ روم کی تلاوت کرے گا وہ لازمی خدا، امام قسم کھا کے کہہ رہے ہیں خدا کی قسم وہ جنتی ہوگا، اور میں کسی کو اس میں سے ایکسیپشن نہیں دیتا، استثناء نہیں دیتا، اور نہ میں جھوٹی قسم کا گناہ اللہ میرے ذمہ لکھے گا. اس قدر ہی عظیم ان سوروں کی تلاوت کو ہرگز نہیں بھولنا ہے. اور اس کے متعلق ایک دوسرا فائدہ تفسیر مجموع البیان کی 4 جلد میں پیغمبر اکرم سے جو روایت ہے اس میں یہ بیان کیا گیا جو اسے تلاوت کرے گا اسے تمام مومنین و مومنات اور منافقین اور منافقات کی تعداد کے 10 گنا برابر نیکیاں عطا کی جائیں گی. یہ تو عام حالات ہی کے اندر ہے جو سورہ عنکبوت کی تلاوت کرتا ہے، اور یہاں تو شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، کم سے کم بھی اس کا ثواب 1000 ٹائمز ملٹیپلائی ہو جاتا ہے. یعنی تمام مومن و مومنات کی جو بھی تعداد اب تک رہی ہے اور منافقین و منافقات کی جو تعداد اب تک رہی ہے اس کے بھی 10 گنا برابر نیکیاں، اور پھر اس کو 1000 سے ملٹیپلائی کر دیا جائے. کوئی حد اور انتہا ہی نہیں ہے ثواب کی. تو سورہ عنکبوت کی تلاوت اس لحاظ سے، اور دوسرا جو سورہ خاص طور پر وہ ہے سورہ روم. جو اس سورہ کی تلاوت کرے گا پیغمبر فرماتے ایک تو وہی روایت جو چھٹے امام کی ابھی آپ نے سنی کہ خدا کی قسم وہ جنتی ہے، کسی کو میں استثناء نہیں کرتا، اور خدا جھوٹی قسم کا گناہ نہیں لکھے گا. ان دونوں صورتوں کے لیے بات تھی. اور الگ سے یہ بات آئی جو سورہ کی تلاوت کرے گا پیغمبر اکرم کی جو روایت ہے
تفسیر مجموع البیان میں فرماتے ہیں تو اسے زمین و آسمان پر اللہ کی تسبیح کرنے والے تمام فرشتوں کے 10 گنا برابر نیکیاں ملیں گی، اور اس کے دن و رات میں ضائع شدہ اعمال کا نقصان پورا ہو جائے گا۔ کس قدر عظمت ہے سورہ روم کی بھی، یعنی فرشتوں کی تعداد، اللہ کے فرشتوں کی تعداد کروڑوں اربوں نہ جانے کیا ان کی تعداد ہوگی، اس سے بھی 10 گنا ان کی تعداد کی 10 گنا برابر نیکیاں، اور دنوں رات میں جو ضائع شدہ اعمال، ہمارے کتنے اعمال دنوں رات میں ضائع، عدم قبول، کرتے بھی ہیں تو ہمارے پتہ نہیں قبول ہوتے ہیں نہیں، وہ سارا نقصان اس کے ذریعے پورا ہو جائے گا۔ سورہ روم اسی طریقے سے سورہ دخان کو بھی اس رات شب قدر میں علماء تاکید کرتے ہیں کہ سورہ دخان بھی پڑھی جائے، کہ جو اس سورہ کی رات میں تلاوت کرے گا تو اللہ اس کے تمام پچھلے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ بہار کی 92 جلد میں پیغمبر اکرم کی جو روایت ہے، تمام پچھلے گناہ سارے معاف، اور ہر حرف کے بدلے 1,00,000 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ تو سورہ دخان ہو گئی۔ اسی طریقے سے سورہ قدر، یہ سورہ قدر کو جس قدر بھی تلاوت اگر کر سکیں، 1000 دفعہ پڑھنا ویسے کافی ریکمینڈڈ ہے، لیکن یہ کہ نہ پڑھ سکیں تو 100 دفعہ یا مثلا 10 دفعہ ہی کم سے کم پڑھ لیں، تو یہ آپ کی روحانیت اور معنویت کے لیے بہت مفید ہے۔ آیت اللہ عبد الکریم کشمیری یہ بات فرماتے تھے۔ اسی طریقے سے سورہ یاسین، تو کہا جاتا ہے کہ جو سورہ یاسین کو رضا الہی کی خاطر تلاوت کرے گا تو گویا اس نے 12 مرتبہ پورا قرآن ختم کیا، 12 ختم قرآن کا ثواب، اور اس رات کو 1000 سے آپ اس کو ضرب دے دیں، ملٹیپلائی کر دیں تو سورہ یاسین تو، اور اسی طریقے سے سورہ دخان کا بھی آپ نے سنا کہ تمام پچھلے گناہ بھی اس سے معاف ہو جاتے ہیں۔ تو اب اگر یہ دیکھیے یہی سورہ جو ہیں، سورہ منافقون بھی ہے، سورہ جو اس رات کو خاص طور پر آپ کو پڑھ لینے چاہیے۔ عنکبوت ہے، اس میں 69 آیات ہیں۔ سورہ روم ہے، اس میں 60 آیات ہیں۔ سورہ دخان ہے، اس میں 59 آیات ہیں۔ سورہ واقعہ ہے، اس میں 96 آیات ہیں۔ سورہ منافقون کی 11 آیات ہیں۔ سورہ یاسین کی 83 آیات ہیں۔ یعنی اگر کل ملائیں تو 378 آیات یہ ساری بنتی ہیں، 378 کم سے کم۔ اچھا اب کیا ہے، پیغمبر اکرم یہ جملہ بھی ارشاد فرماتے ہیں، مفاتی میں بھی روایت ہے کہ جو شخص ماہ رمضان میں قرآن کی ایک آیت کی تلاوت کرے تو اس کے لیے دوسرے مہینوں میں ختم قرآن کا ثواب خدا عنایت فرمائے گا، یعنی ایک آیت ایک قرآن کے برابر۔ 378 آیات، 378 قرآن کا ثواب اسی رات، اور ہر ثواب جو ہے ویسے ہی 1000 سے ضرب ہو جاتا ہے اس رات کو، تو اب خود لگا لیں گے 378 قرآن اور پھر 1000۔ یہ کیونکہ آج کل کا دور بھی اس طرح ہے کہ لوگ عام طور پر کثرت عدد کی جو ہے وہ زیادہ پسند کرتے ہیں، تو اس کے لحاظ سے ان کے لیے بھی یہ بات ہے، تو کم سے کم 378 قرآن کا ثواب تو ہے ہی، اور پھر اس کوشش یہ کریں کہ اس ثواب کو 14 معصومین علیہ السلام کو ہدیہ بھی کر دیں، ان کی بارگاہ میں یہ ہدیہ کر دیں۔ یہ 14 معصومین کے لیے یہ جتنے بھی اس رات کو اعمال انجام دیں گے وہ بھی، اور جو دیگر پہلے تو 14 معصومین کو ہدیہ کریں، اور انشاءاللہ ان کی بارگاہ سے جو کچھ بھی آپ کو عطا ہوگا اسے تمام مومن و مومنات کو ہدیہ کیا جا سکتا ہے، اس ثواب کو بھی۔ اور اس قدر اس بات کی عادت ہو جانی چاہیے بہرحال کہ دنیا اور آخرت کی ہر خیر اور بھلائی کے لیے آیت اللہ جعفر سبحانی سے جب سوال کیا گیا تو انہوں نے جواب دیا کہ 2 چیزوں سے خاص طور پر دنیا اور آخرت کی ہر بھلائی اور خیر آپ کو مل سکتی ہے، ایک تو یہ کہ نمازوں کو اول اوقات میں انجام دیں، اور قرآن کا 1 پارہ روزانہ تلاوت کریں۔ تو کوشش یہ کریں کہ ادھر قرآن، ظاہر ہے کہ اس رات کو ختم قرآن لوگوں کا ہو رہا ہوگا، تو جتنا بھی شب قدر میں اگر ان ختم قرآن وہ سب کے سب معصومین کو ہدیہ کریں، اور اسی رات ختم قرآن کے بعد چاہے وہ سورہ الحمد کیوں نہ پڑھ لیں، نئے قرآن کی ابتدا اسی رات سے کر لیں، کیونکہ اس رات کو اس بات کی بڑی خصوصیت ہے کہ اس کی جو نئے بہت سارے کاموں کی جو ابتدا ہے وہ اسی رات سے اگر ہو جائے تو وہ بہت ہی اچھا ہو جائے گا، تاکہ یہ سلسلہ آئندہ بھی چلتا رہے۔ جو کام شب قدر میں سٹارٹ ہو جاتا ہے انشاءاللہ پھر وہ ضرور پائے تکمیل تک بھی پہنچتا ہے۔ تو جتنی بھی نیکیوں کی نیتیں کم سے کم ہو سکتی ہیں اس رات کو وہ نیتیں کریں، جن کاموں کی ابتدا اس رات میں ہو سکتی ہے ان کاموں کی ابتدا اس رات کو کر دیں۔
تو نئے قرآن کی ابتدا بھی کر دیں تو انشاءاللہ پھر یہ سلسلہ چلتا رہے گا اور اس میں تعطل واقع نہیں ہوگا. اچھا اب جو ایک بات ہے کہ تلاوت قرآن عام طور پہ جو لوگ کرتے ہیں، لیکن ایک عمل ان کا ایسا ہے کہ جو تلاوت قرآن کے ثواب سے ان کو محروم کر دیتا ہے. غلطی ایسی وہ کر رہے ہیں. وہ کیا ہے جو بہت سارے لوگوں کو کرتے دیکھا گیا کہ آنکھوں میں تلاوت ہو رہی ہوتی ہے، یا بہت ہوا تو بہت ہلکا سے ہونٹ حرکت کر رہے ہوتے ہیں، ہلکی سی زبان کو حرکت ہو رہی ہوتی ہے، لیکن آواز کوئی نہیں نکل رہی ہوتی. تو کیا ہے، اس میں آپ کو تلاوت قرآن کا ثواب نہیں ملتا. اب تک میں نے جتنے بھی خواتین کو یا حضرات کو کسی بھی جگہ تلاوت کرتے دیکھا، بہت ہی کم ایسے ہیں کہ جو کہ یہ چاہے بہت ہلکی آواز نکلے لیکن آواز تو نکلنی چاہیے. یعنی آنکھوں میں جو تلاوت، اس میں صرف مصحف کو دیکھنے کا ثواب ملے گا، بس قرآن کے حروف کو دیکھنے کا بھی ثواب ہے. لیکن تلاوت قرآن، تلاوت میں الفاظ نکلنے چاہیے، کم سے کم اتنے تو ہوں کہ آپ کے کان تک آواز جائے، ہلکی پھلکی سی آواز تو نکلے، یعنی اتنا تو ہونا چاہیے. لیکن اگر بالکل یا تو بالکل منہ بند ہے، صرف آپ دیکھ کے پڑھ رہے ہیں، وہ تلاوت نہیں، وہ قرآن کو دیکھنے کا ثواب ہے. تلاوت قرآن کا ثواب اس وقت ملے گا جب تلاوت کے لیے آواز نکلے گی، چاہے بہت ہلکی آواز ہو، چاہے ہمہمہ جس کو کہا جاتا ہے اتنی ہی آواز ہو. تو یہ ایک بہت بڑی غلطی ہے کہ یہ ثواب سے بالکل آپ کو محروم کر دیتی. اور یہ اس والی غلطی کو مرد حضرات کو بھی ہم نے اس لحاظ سے کرتے دیکھا ہے، جو جہری نمازیں ہیں ان کو بھی اخفاتی بنا کر پڑھتے ہیں. کچھ جوہر نکلنا چاہیے نا آواز میں، جو بلند آواز سے پڑھی جانے والی نمازیں، وہ بھی اتنی نامعلوم شرمندگی کی وجہ سے، یا یہ کہ کہیں مجھ سے پڑھنے میں کوئی غلطی نہ ہو رہی ہو، لوگوں کے کان تک آواز جائے گی، جو بھی ان کی بہرحال وجوہات ہوتی ہیں، وہ بلند آواز سے پڑھی جانے والی نمازوں کو بھی آہستہ آواز میں پڑھ رہے ہوتے ہیں. آہستہ سے مراد ہے کہ آواز آ ہی نہیں رہی ہوتی، آواز کا جوہر ہی نہیں نکل رہا ہوتا. تو وہ جان بوجھ کے ایسا کیا جائے تو نماز بھی باطل ہو جائے گی. تو بہرحال یہ والی ان چیزوں سے، غلطیوں سے نکلنا چاہیے. اور تلاوت قرآن کا کیونکہ بہت زیادہ لوگ کرتے بھی ہیں، تو اکثر دیکھا ہے کہ بس وہ ہاتھ میں قرآن لیے ہوئے آنکھوں میں پڑھ رہے ہیں اس کو، یا معمولی سے ہونٹ حرکت کر رہے ہیں لیکن آواز کوئی نہیں نکل رہی، معمولی سے زبان حرکت کر رہی ہے لیکن آواز کوئی نہیں نکل رہی. تو تلاوت قرآن کا ثواب نہیں ملے گا. تلاوت قرآن کا ثواب اس وقت میں ملے گا جب کچھ آواز تو نکلے. مراجع نے اس کے اوپر کافی فتوے بھی دی ہیں. آیت اللہ شیخ اسحاق فیاض سے بھی یہ چیز پوچھی گئی ہے کہ آواز کے بغیر صرف نظر اور صرف نگاہ اور دل کے اندر اگر قرآن پڑھا جائے تو انہوں نے کہا یہ کافی نہیں ہے کہ صرف ہم کلمات کا تصور کریں اور ہونٹوں اور زبان کو، ان کو آواز ہی نہیں نکل رہی ہو. تو کہا کہ ضروری ہے کچھ آواز نکلے، چاہے بہت ہلکی سی آواز ہی کیوں نہ ہو، کچھ نہ کچھ اس میں ہونا چاہیے. اور یہی آیت اللہ سعید الحکیم نے بھی بات کہی ہے کہ مخارج جو حروف ہیں، یعنی یہ اس طرح کی جو آنکھوں میں یا دل کے اندر پڑھنا، یہ اصل میں قرأت قرآن نہیں کہلائے گا. ہاں البتہ مصحف کو دیکھنے کا ثواب ملے گا، یا تدبر کرنے کا ثواب ملے گا، یہ کوئی اور عنوان سے ثواب اس کو مل سکتا ہے، لیکن بہرحال اس کا ثواب نہیں ملے گا تلاوت کا. اور آیت اللہ سیستانی بھی فرماتے ہیں کہ کم سے کم اتنا کہ اس کو ہمہمہ ہی سنائی دے، یعنی ہلکی سی وہ پڑھ رہا ہے اور ہمیں کچھ سنائی دے رہا ہے کہ ہاں یہ کوئی چیز قرآن کی کوئی چیز پڑھ رہا ہے، تو یہ بھی کافی ہے. یعنی کوئی بہت زیادہ بلند آواز ضروری نہیں ہے، لیکن بالکل ہی خاموشی ہو اور بالکل آنکھوں کے اندر یا دل میں پڑھا جائے تو اس ثواب کو بالکل ضائع کر دینے والی چیز ہے. اچھا، جب پھر یہ بات بھی کہہ دی جائے کہ بہرحال اس کا ثواب جو ہے ختم قرآن کا وہ ہدیہ کریں، اور نیا جو ہے جو بھی عمل آپ کو اسٹارٹ کرنا ہے، اب نئے سال کی آغاز ہو رہا ہے تو بہرحال 2021 والا یہ چل رہا ہے، تو اس پہ کہ اگر کوئی بھی عمل کرنا چاہے تو اسے چاہیے کہ 1 سال تک کاربند رہے، اس کے بعد چاہے تو اس سے پھر سکتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سال میں لیلۃ القدر ہوتی ہے، چھٹے امام فرماتے ہیں اصول کافی میں. ہو سکتا ہے کہ وہ عمل اللہ کی پسندیدگی میں آ جائے. یعنی 1 سال تک اگر کسی بھی عمل کو کریں تو اس میں کیونکہ لیلۃ القدر بھی آتی ہے تو وہ کام اس کا اللہ کی پسندیدگی میں آ سکتا ہے. تو کم سے کم 1 سال تک تو کوئی بھی نیک کام شروع کرے تو اس پر کاربند رہنا چاہیے.
تو آپ نے ابھی جیسے کہ سنا کہ قرآن ختم ہو رہا ہے ہمارا، تو نئے قرآن کی ابتدا بھی اسی رات سے آپ کو کر دینی چاہیے. اور بچوں کو بھی اس رات اپنے ساتھ رکھیں، ان کو قرآن یا کوئی بھی اس طرح سے کی چیزیں کہ ان کی بھی غلطیوں کی اس میں اصلاح ہوتی رہے. اور ایسا نہ ہو کہ اس رات کو نماز جعفر طیار کوئی شخص بھول جائے. بہت عام ہے، اور تمام مومن و مومنات کی تمام مشکلات اور پریشانیوں کے لیے نماز جعفر طیار کو ضرور پڑھا جائے. اگر بہت جلدی ہو اور دیگر اعمال بھی اس کو انجام دینے ہوں یا اس طرح کی کوئی بات ہو، تو نماز جعفر طیار کا ایک مختصر طریقہ ہے کہ 2 رکعت کر کے یعنی 4 رکعتیں مکمل کر لی جائیں، اور 300 دفعہ تسبیحات اربعہ والی جو تسبیح ہے وہ نماز کے بعد پڑھ لی جائے. لیکن یہ اس وقت کے لیے ہے کہ جب جلدی ہو کسی کو. اگر کسی کے پاس بہت فارغ ٹائم موجود ہے، کوئی اور بھی کام اس کو نہیں کرنا ہے، تو پھر تو وہ نارمل جو نماز کا طریقہ ہے اسی طرح پڑھے گا. لیکن اگر اس کو جلدی ہے، جلدی کسی بھی وجہ سے اس کو ہو سکتی ہے، نہیں عقلاً جس کو کہا جائے کہ ہاں بھائی شخص جلدی میں ایسے اور بہت سے امور انجام دینے ہیں، تو پھر یہ دوسرا جو آسان طریقہ ہے اس کے مطابق بھی نماز جعفر طیار کو پڑھا جا سکتا ہے. اس کے بعد کوشش یہ کریں کہ جتنے بھی اعمال انجام دے رہے ہیں اس کا ثواب زندہ اور مرحومین سب کو ہدیہ کیا جا سکتا ہے. اعمال شب قدر بھی زندہ یا مرحومین کی نیابت میں بھی آپ انجام دے سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں. دعائیں کس قدر اس میں راتوں میں کی جائیں گی، اس میں خاص طور پر حضرت زہرا سے توسل ضرور کیا جائے، کیونکہ آیت اللہ شیخ محمد حسین غریبی اصفہانی کمپانی فرماتے تھے کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اللہم صلی علی محمد وآل محمد یہ اولیاء خدا کی شب قدر ہے، شب قدر ہے، ان کا توسل اختیار کیا جائے. اور ایک بات جو کہ آیت اللہ وحید خراسانی سے منسوب کی جاتی ہے، میں نے لکھی ہوئی کہیں نہیں دیکھی، لیکن مختلف سوشل میڈیا پہ ان کے نام کے لحاظ سے یہ پوسٹ پڑھی ہے، ان کے توسل سے ایسا ہونا کوئی بعید بھی نہیں ہے. وہ یہ فرماتے ہیں کہ تمام گناہوں کو مٹانے والا قلم بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے دست مبارک میں، یعنی ان کے وسیلے اور توسل سے انسان اپنے گناہوں کو بھی بآسانی ختم کروا سکتا ہے. تو بہرحال ان کا توسل اختیار کیا جائے حضرت زہرا کا. اور اس کے علاوہ حضرت معصومہ قوم کا توسل اختیار کیا جائے دعاؤں کے سلسلے میں، سلام اللہ علیہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اس کے علاوہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا توسل اختیار کیا جائے، یعنی معصومین میں جتنا بھی زیادہ معصومین کا چہردہ معصومین کا توسل ہو سکے. اور پوری رات عبادت سے نشاط کے ساتھ گزارنا ہے. ایسا نہ ہو کہ اس طرح کا کچھ تاثر ہو کہ جیسے بہت ہی مجبوری، گن پوائنٹ اور اس طرح سے نماز پڑھوائی جا رہی ہے. اور بہرحال اس طرح سے یہ رات مکمل طور پر اختتام پذیر ہو جائے گی اور بالکل سلامتی کے ساتھ اختتام پذیر ہوگی انشاءاللہ. دیکھیے شب قدر وہ رات ہے کہ انسان 100 سال کا روحانی سفر اس ایک رات میں طے کر سکتا ہے. 100 سال کا روحانی سفر. کہتا ہے کہ شب قدر وہ نورانی نہر ہے جس میں مومن اپنے گناہوں کی تطہیر کرتا ہے. شب قدر اپنی شناخت کی رات ہے. شب قدر اپنی قدر و منزلت کو بڑھانے کی رات ہے. شب قدر وصل و دیدار میں جاگنے کی رات ہے، جس میں سلام کا جام طہور سے میں نوشی کرتے ہوئے مطلع فجر تک سرمست رہنا ہے. یعنی جس وقت حضرت ابراہیم کو آگ میں پھینکا گیا تھا، فرشتے آئے تھے اور سلام کیا تھا تو سلامتی نازل ہو گئی تھی، اور آتش جو ہے وہ گلزار میں تبدیل ہو گئی تھی. قلنا یا نارو کونی بردم و سلام علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا، سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جا. تو یہ حضرت ابراہیم کے لیے ہوا. اور سورہ قدر میں ہم پڑھتے ہیں کہ سلام ہی حتی مطلع الفجر. تو حضرت ابراہیم کے لیے آگ سلامتی ہو گئی تھی، تو کہ شب قدر میں فرشتوں کے سلام سے آتش دوزخ مومنین کے لیے معاف نہ ہو جائے گی، ٹھنڈی نہ ہو جائے گی، بردم و سلامہ نہ ہو جائے گی. جی ہاں، یہ عظمت امت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جو سلامتی خلیل خدا حضرت ابراہیم پر نازل ہوئی وہ رسول اللہ کی امت کے لیے بھی قرار پا جائے گی، اور یہ پوری رات سراسر سلامتی ہی سلامتی قرار پائے گی.
تو یہاں پر ہم اپنی گفتگو کو روکتے ہیں اور انشاءاللہ پروردگار عالم سے دعا کرتے ہیں کہ تمام مومن و مومنات کی جتنی بھی دعائیں ہیں، جتنی بھی مشکلات اور پریشانیاں ہیں، وہ ان عظیم ہستیوں کے توسل اور وسیلے سے وہ تمام مشکلات رفع ہو جائیں اور دنیا اور آخرت کی ہر خیر، ہر بھلائی، ہر طرح کی عافیت مستقل بنیادوں پر کامل طور پر سب کو حاصل ہو جائے، اگلے سال تک، بلکہ ساری زندگی کے لیے، بلکہ ابد الآباد تک آخرت کی جو عافیت ہے وہ بھی ان کو حاصل ہو۔ عافیت کا مفہوم یہی آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا ہے۔ تو یہاں پر گفتگو ختم ہوتی ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔